بھائی آپ بات کیوں کر رہی ہے کہ وہ بکری قرآن کی آیتیں کھا گئی؟ نہیں میں نے بکری والی میں نے ابھی تک بات نہیں کی. بات آپ کے پاس 45 قرآن کی آیتیں امام مہدی کے بارے میں، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس نہ رسول خدا کی وصیت ہے آپ کے پاس، آپ بات کس طرح سے کر رہے ہیں؟ میں اگر جو بات کر رہا ہوں، جو تفسیر کر رہا ہوں، جو ترجمہ کر رہا ہوں اہل بیت علیہ السلام کا بتایا ہوا ہے، میرا اپنا نہیں ہے. آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ اپنی طرف سے کر رہے ہیں. آپ تو رسول خدا کے باتوں پر سوالیہ نشان اٹھاتے جا رہے ہیں. یعنی مجھے اس بات پر اب میں یہاں بیٹھ کر روؤں کیا کروں کہ رسول خدا کے وصیوں کا مسلمانوں کو پتہ نہیں. جس پر کہ زہرائی صاحب بیچ میں بول پڑے تھے کہ آپ یزید کا بھی نام لیں، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نام دلائل کی بنیاد پر لیتے ہیں. ہم نام کسی کے کہنے یا کسی کی طبیعت چاہے وہ کوئی بھی اس کے مزاج کے مطابق نہیں. اب جو انہوں نے آیت استخلاف پڑھی، میرا ان کو چیلنج ہے کسی ایک صحابی سے، خود حضرت ابو بکر سے، حضرت عمر سے، حضرت عثمان سے یہ لے آئیں کہ ہم اس آیت کے مطابق خلیفہ بنیں. ایک حدیث لے آئیں. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر مختلف مسالک یہاں پہ رہتے ہیں اور ایک ہم آہنگی کی فضا یہاں پر پائی جاتی ہے. لوگ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ شیعہ سنی کے درمیان میں جو اختلافی مسائل ہیں وہ دراصل در حقیقت وہ ہے کیا. تو جیسا کہ پچھلی ہماری نشست ہوئی تھی اس میں ہم نے امامت اور خلافت کے اوپر گفتگو کی تھی، اور اس میں یہ ڈسکس کیا گیا تھا کہ خلافت کسے کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت میں خلافت کا عقیدہ کیا ہے، امامت اہل سنت کے ہاں کیا ہے، اور اسی طرح اہل التشیع کے ہاں امامت کیا ہے اور وہ خلافت کے بارے میں کیا نظریہ اور عقیدہ رکھتے ہیں، اور بنیادی طور پر ان دونوں میں جو اختلاف ہے وہ کیا ہے. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ پچھلے پروگرام کے اندر بھی جو شخصیات تھی بڑی محترم ہیں اہل سنت اور اہل تشیع دونوں میں، جو ہمارے شیعہ برادران میں سے ہیں، جناب علامہ حافظ سجاد زہرائی صاحب حافظہ اللہ، یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس پروگرام میں بھی ہیں اور اہل سنت کی نمائندگی کر رہے ہیں. بہت ہی قابل احترام شخصیت ہیں ہمارے لیے اور جانی پہچانی شخصیت ہیں جناب علامہ مولانا عبدالقادر ہزاروی صاحب حافظہ اللہ. تو میں بغیر کسی تمہیدی گفتگو کے پروگرام کو آگے بڑھانا چاہوں گا، کیونکہ پہلی جو نشست ہے وہ ہماری ہو چکی ہے، وہیں سے اس کو ہم یہ اس کا پارٹ 2 آپ اس کو سمجھیے گا خلافت اور امامت کے موضوع کے اوپر. حضرت بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اپنا وقت عنایت کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جزاک اللہ، بارک اللہ. علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. امید کرتا ہوں کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ. پروردگار آپ کو سلامت رکھے. تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری جو نشست ہوئی تھی وہ اس موضوع کے اوپر تھی کہ خلافت اور امامت اہل تشیع اور اہل سنت کی نظر میں. ماشاءاللہ سے لوگوں نے بہت پسند کیا علامہ صاحب. لوگوں نے جو میرے پاس فیڈ بیک آیا ہے وہ دونوں شخصیات کے حوالے سے، علامہ عبدالقادر کے حوالے سے بھی اور آپ کے، کہ ماشاءاللہ جوڑی جو ہے وہ دونوں آپس میں بڑے پرامن انداز میں آپ نے گفتگو کی ہے، اور اس میں آپ کے انداز کو بہت پسند کیا گیا. علامہ عبدالقادر کے جو جوابات ہیں ماشاءاللہ سے انہوں نے جس طرح سے دلائل دیے اور جو گفتگو کی بہت پسند کیا گیا آپ دونوں کو. اچھا آپ ان کے فین ہیں. چلے تو بالکل جہاں پہ ہم نے گفتگو کو چھوڑا تھا وہیں سے ہم آغاز کریں گے آگے کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے محترم جناب عبدالقادر ہزاروی صاحب نے اپنے اہل سنت کی جانب سے جو خلافت کی شرائط ہیں وہ پیش کی تھی آپ کے ساتھ. جی کہ اہل سنت میں خلافت کی کیا شرائط ہے، اور انہوں نے آپ سے پوچھا تھا کہ خلافت کی شرائط بتائیں. تو آج آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو اہل تشیع ہیں ان کے ہاں خلافت کی کیا شرائط ہے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. دیکھیں پچھلا جو پروگرام ہوا، کبھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مصلحتاً کسی چیز کا جواب نہیں دیا جاتا کیونکہ ہماری شرائط جو ہیں وہ تھوڑی سی طویل ہیں. اور جیسا کہ مفتی صاحب نے شروع کیا تھا، ایک آیت پیش کی تھی، آیت استخلاف، پھر اس میں انہوں نے اس بات کو واضح کیا کہ خلیفہ بنانا اللہ کا کام ہے اور اللہ نے بنایا ہے. تو اس میں کچھ سوالات ہم نے اٹھائے تھے جس کے جوابات نہیں ملے تھے. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ مفتی صاحب آج ان کے جوابات دیں گے. دوسری یہ چیز ہوئی تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کی بات ہوئی تھی کہ متفق علیہ یہ حدیث موجود ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ میرے بعد میرے 12 خلفاء ہوں گے، 12 جانشین ہوں. تو ہم نے سوال کیا تو مفتی صاحب نے 8 کا جواب دیا. 8 جو ہیں خلفاء ہیں، 4 کا ہمیں پتہ. تو پھر یہ میں سوچ رہا تھا کہ جو ہم نے اسکول میں پڑھا، جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، جو سلیبس ہے اس میں مسلمانوں کے 4 خلفاء بتائے جاتے ہیں. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ مفتی صاحب اس بات پر احتجاج کریں کہ جو 4 بتائے جا رہے ہیں وہ 8 بتائے جائیں، کیونکہ 4 کا نہیں پتہ. دوسری بات یہ کہ یہ جو بات کہی گئی تھی کہ 8 خلفاء ہیں، یہ پھر اس آیت کے مطابق بھی ہونے چاہیے کہ ان کو اللہ نے بنایا ہے، تائید ملنی چاہیے.
شرائط جو مفتی صاحب نے بتائی تھی ان میں سے پہلی شرط جو انہوں نے بتائی تھی کہ مرد ہو، قریشی ہو، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آزاد ہو، غلام. یہ ساری کی ساری تمام شرائط مفتی صاحب کے پاس ان کے پاس موجود ہیں. تو ہم ان کی ان تمام عقائد کا، ان شرائط کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس یہ معیار نہیں ہے شرائط. ہمارے پاس جو پہلی شرط ہے وہ اول یہ ہے کہ امام جو خلیفہ بنے گا وہ معصوم ہونا چاہیے. اس چیز کو میں نے وعدے بھی کیا تھا. مجھے اس بات کا خیال تھا کہ جو پچھلے پروگرام ہوئے ہیں میرے پوڈ کاسٹ مفتی عبدالباقی صاحب کے ساتھ، وہ انہوں نے دیکھے ہوں گے، جن میں شرائط بتا چکا تھا، اور میں بارہا وہ شرائط ہی بتا رہا تھا جو آیات قرآنی پڑھ رہا تھا آپ کے سامنے. پہلی جو شرط ہے وہ معصوم ہونا ہے. دوسری شرط ہے شجر طیبہ میں سے ہونا، کیونکہ اصول کافی کے اندر پورا باب ہے، کلینی علیہ الرحمن ہے، پورا ایک باب لکھا ہے کتاب الحجت کے اندر. دوسری بات یہ کہ معصوم کے بعد شجر طیبہ سے ہونا چاہیے، وہی جس طرح سے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے مانگی تھی امامت، تو اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو مستجاب کیا اور کہا کہ لا ینال عہد الظالمین، کہ امامت کا عہدہ ظالموں کی طرف نہیں جائے گا. اور اس کے بعد جو ہماری شرائط شروع ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ خلیفہ امام باید عادل ہونا چاہیے، معصوم ہونا چاہیے، عادل ہونا چاہیے، احکم ہونا چاہیے، عالم ہونا چاہیے، تمام کو ہونا چاہیے. دیکھیں جب حکومت قائم کرنے کی بات آتی ہے، کیونکہ خداوند متعال نے فرمایا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو. میں یہ بارہا سوال اٹھا چکا ہوں کہ اللہ رب العالمین کبھی بھی کسی ایسے کی آپ کو اطاعت کا حکم نہیں دے سکتا جو گناہ گار ہو، جو ظالم ہو، جو فاسق ہو، جو فاجر ہو. کیونکہ جو ہماری شرائط ہیں، پہلی شرط معصوم ہونا، وہ اس بنا پر ہے کہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ ولا تطع منهم آثما او کفورا، کبھی کسی گناہ گار کی اور کافر کی اطاعت نہ کرو. ہماری شرائط میں یہ بھی موجود ہے کہ وہ شخص جو ہوائے نفس کا پیروکار ہے وہ خلیفہ امام نہیں ہو سکتا، کیونکہ خداوند متعال سورہ کاف میں فرماتا ہے کہ ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا، ایسے کسی کی اطاعت نہ کرو جس کا قلب ذکر خدا سے خالی ہو اور جو اپنے ہوائے نفس کا پیروکار. شجر طیبہ کا میں نے ذکر کیا حضرت آدم سے لے کر کے، کیونکہ انہوں نے دعا مانگی تھی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، یعنی اس نے کبھی شرک نہ کیا ہو، اس جماعت مسلمین میں سے ہو. اس کے بعد جو آگے شرائط شروع ہوتی ہیں، اگر مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ شجر طیبہ میں سے ہو، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ولا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم. آپ دونوں مفتی صاحبان ہیں، ان آیات کے ترجمے کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ خداوند متعال کا یہ فرمان ہے کہ کسی چغل خور کی، کسی جھوٹے کی اطاعت نہیں کرنی، پھر کسی بد نسل کی اطاعت کا خداوند متعال کرا کہ عتل بعد ذلک زنیم. اب جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں کہ اللہ نے اطاعت واجب کی ہے، تو ہمیں لازمی طور پر ان آیات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے وہ ان شرائط پر پورا ہونا چاہیے. شجر طیبہ میں سے ہونا چاہیے، عادل ہونا چاہیے، شجاع ہونا چاہیے، کیونکہ خداوند متعال نے جو جہاد کرنے والا ہے، جو جہاد میں ثابت قدم رہنے والا ہے، اس کو جو ہے وہ جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان سے مقدم رکھا ہے کہ لا یستوون عند اللہ، جو بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں دونوں برابر نہیں ہیں، جو گھر میں بیٹھا ہے اور جو میدان میں ہے، اور میدان میں بھی ثابت قدم ہے، اور اس کے علاوہ جو میدان میں ثابت قدم نہیں ہے، دونوں برابر نہیں ہیں. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ عالم ہو، تو خداوند متعال کا یہ فرمانا ہے کہ جو جانتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو جانتا ہے جو نہیں جانتا دونوں برابر. شجاعت کا ہونا بہت ضروری ہے. فخر رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر میں لکھا ہے، اس آیت کی تفسیر میں، کہ اولو الامر لازم ہے کہ یہ تقاضا فطرت ہے کہ اس کو شجاع بھی ہونا چاہیے، معصوم. وہ اپنی آگے چل کے اس بیان کو بدل رہے ہیں. بہرحال اس کے علاوہ یہ جو میں نے شرائط بیان کی ہیں، شجر طیبہ سے ہونا، بنی ہاشم سے ہونا، یہ جو شرائط ہیں کہ مسلمان ہونا، ظاہری بات ہے کہ جو شخص مسلمانوں کا خلیفہ بنے گا تو وہ مسلمان ہی ہوگا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے. میں اپنے گھر پر، اپنے فیملی پر حاکم ہوں، تو امت کا خلیفہ لازمی بات ہے مرد ہی ہوگا. اور اس کے بعد جو شرائط ہیں کہ آزاد ہو، غلام نہ ہو، تو خداوند متعال نے اس کو بھی منع کیا ہے کہ، اور اپنے کلام میں فرمایا ہے سورہ نحل کے اندر کہ خداوند متعال نے مثال بیان فرمائی ہے فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ تم اللہ کے لیے جو ہے مثالیں مت دیا کرو، جو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. پھر خداوند متعال دو مردوں کی مثال دے رہا ہے، ضرب اللہ مثلا الرجلین احدهما ابکم لا يقدر على شيء وهو قل على مولاه، کہ دو مرد ہیں
جس میں سے ایک گونگا ہے، کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا. اینما یوجہ لا یاتی بخیر، اگر اس کا مالک اسے کہیں بھیجتا ہے تو خیر کی خبر نہیں. هل یستوی هو ومن یامر بالعدل وهو علی صراط مستقیم، کیا یہ شخص جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا اور وہ جو عدل کرنے کا حکم دیتا ہے اور خود صراط مستقیم پر کھڑا ہے، دونوں برابر ہیں؟ تو خداوند متعال کا بھی یہ کمپیریزن ہے کہ انسانوں کے یعنی فکر کو، انسانوں کے شعور کو اجاگر کرے کہ وہ اس بات کو سوچیں کہ عدل کا امر کرنے والا اور جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، دونوں یہ تمام شرائط ہمارے اندر ہمارے پاس ہیں. ایک تو عالم کا ہونا، یعنی قضاوت میں سب سے آگے ہونا، احکم ہونا، شجاع ہونا، معصوم ہونا، شجر طیبہ سے ہونا، یہ شرائط ہیں. اس کے علاوہ وارث قرآن ہونا، یہ بھی جو ہے باب کے اندر جو کتاب الحجت کلینی علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے کہ اس کو تمام علوم قرآن کا پتہ ہو. بنی ہاشم کا ہونا، وہ اس سلسلے سے چلنا جو حضرت ابراہیم سے چلا ہے، کیونکہ وعدہ حضرت ابراہیم سے ہوا ہے. اس کے بعد جو اور مزید شرائط میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت بھی ہے ہمارے پاس کہ لوگوں کے اعمال کا شاہد ہونا. اور جو میں شرائط بتا رہا ہوں، میں آپ کو معصوم ہونا بھی ہے، اور جو میں آپ کو شرائط بتا رہا ہوں وہ قرآن کی آیت ساتھ پڑھ رہا ہوں کہ ہمارے پاس یہ شرائط کیوں کی ہیں، اور انہوں نے شرع کے اندر یہ ساری چیزیں لکھی ہیں. ٹھیک ہے، ابھی اور جو لوگوں کا شاہد ہونا ہے اس کی آیت میں نے ابھی پڑھی نہیں ہے، اگر کہیں گے تو میں آپ کو پڑھوں. یہ آپ کی طرف سے جواب آ گیا کہ اہل تشیع میں جو شرائط امامت ہیں وہ کون سی ہیں. بڑی موٹی موٹی آپ نے بتا دی ہیں، جو کہ علامہ صاحب بھی اس کی مطلب ان کو بھی ان کے سامنے آ گئی ہیں. علامہ صاحب انہوں نے اپنی گفتگو کے اندر چند باتیں کی، اسی سے میں آگے بڑھنا چاہوں گا آپ کی جانب. یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پچھلی گفتگو میں یہ فرمایا تھا کہ 12 امام، اور آپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ بات کی تھی کہ ان کی جو خلافت ہے وہ منصوص من اللہ ہے، یعنی وہ قرآن سے اور اللہ کی جانب سے منصوص ہے. اس پر انہوں نے اعتراض ایک یہ قائم کیا کہ اگر وہ منصوص من اللہ ہے اور 12 اماموں کی حدیث ہے تو پھر ہمیں بچوں کو یہ اسکول کی کتابوں میں بتایا جاتا ہے کہ خلفاء 4 ہیں، تو پھر اس پر آپ احتجاج کریں نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی الرؤوف الرحیم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بہت شکریہ پہلے تو پروگرام میں مدعو کرنے کا. آیت شریف کی تلاوت کا اعادہ میں نے اس لیے نہیں کیا ہے چونکہ یہ ہمارا پروگرام جو ہے یہ اس کی دوسری نشست ہے، جی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اس سے جوڑا جائے. پہلی بات تو یہ چلے آپ آیت پڑھ بھی لیں، کوئی ہو سکتا ہے نیا دیکھنے والا ہو. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر واذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہ 3 آیات ہو گئی، یہ میں نے پڑھی ہیں. اور جس آیت کا یہ حوالہ دے رہے ہیں سورہ نور کی تو میں نے پڑھ لی. سورہ بقرہ شریف میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، یعنی کہ یہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا. یہ آیتیں آپ مد نظر رکھیں. جی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زہرائی صاحب نے کہا کہ انہوں نے 8 خلفاء بتائے ہیں، باقی ہمیں پتہ نہیں ہے اسکول کی کتابوں میں. یہ یاد رکھ لیجئے گا کہ دیانت کا اور امانت کا تقاضا یہ ہے کہ میں نے گزشتہ نشست میں جتنی بات کی ہے خلافت راشدہ پر کی ہے، اور وہ 30 سال کا عرصہ ہے. انہوں نے پھر بات کو خلط ملط کر دیا. یہ نہیں ہونا چاہیے. جن کی اطاعت واجب ہے وہ جو ہیں 4 خلفاء ہیں، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم ضم کر دیتے ہیں مولا کائنات کی خلافت کے اندر. اس کے بعد جو بتائے تھے میں نے وہ عبداللہ ابن زبیر بتائے تھے، جس پر کہ زہرائی صاحب میں بول پڑے تھے کہ آپ یزید کا بھی نام لیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نام دلائل کی بنیاد پر لیتے ہیں. ہم نام کسی کے کہنے یا کسی کی طبیعت چاہے وہ کوئی بھی اس کے مزاج کے مطابق نہیں. پھر اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر، پھر عمر بن عبد العزیز، اور پھر جناب والا امام مہدی کا. امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ سرکار دو علیہ وسلم نے جن 12 خلفاء کی بشارت دی ہے ان کی ترتیب جو ہے جو کتابوں میں لکھی گئی ہے وہ نہیں ہے. 4 تک ترتیب، یعنی کہ امام حسن کو ملا کر اور امام مہدی کا انتظار، اور امام حسن کو ملا کے 5 ہو گئے، اور امام مہدی کا انتظار ہے کہ جب وہ قرب قیامت جو ہے پیدا ہوں گے تو وہ 6 ہیں. اور اس حدیث پاک کو آپ جوڑیں گے عبداللہ ابن عباس کی ایک حدیث پاک بھی ہے کہ جو خلفاء ہوں گے وہ 6 پر جا کے وہ کمپلیٹ ہوں گے. اور پھر اس میں خلافت عباسیہ کے اندر بھی صفاح سے لے کر ہارون رشید تک وہ کمپلیٹ ہو رہے ہیں. یہ بھی ایک بات ہے. رہی یہ بات کہ نصاب کے اندر ہمیں 4 بتائے جاتے ہیں، یعنی وہ 6
پہلے والے مل کر ہارون رشید تک 6 الگ ہے، ہر کڑی کے اندر، ہر کڑی 12 ہو گئے اس طرح پورا؟ نہیں 12 اس کی میں بات نہیں کر رہا، یہ میں الگ حدیث بیان کر رہا ہوں۔ 12 کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ ہوں گے جو علی منہاج النبوہ ہوں گے، 12 علی منہاج النبوہ ہوں گے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے عقیدے کے مطابق جو 12 معصومین ہیں ان میں سے سوائے امام حسن اور مولا کائنات کے علاوہ کسی کو بھی حکومت نہیں ملی، جس پر آپ نے جرا کی تھی، بول پڑے تھے کہ کیا زیادتی نہیں ہوئی، تو میں نے جواباً کہا تھا ہاں بالکل زیادتی ہوئی ہے۔ تو یہ جو خلفاء ہیں یہ اس کو معمول کرتے ہیں امامت پر۔ اہل تشیع کے ہاں نظریہ امامت الگ ہے، اور ہمارے ہاں وہ اہل بیت کے امام ہیں، سرکار دو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک کے امام ہیں، جہاں حضور علیہ السلام نے متفق علیہ جو حدیث پاک ہے کہ 12 خلفاء ہوں گے، اس سے وہ 12 خلفاء مراد ہیں کہ جن کے ہاتھ میں خلافت بھی آئی ہو، اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بنے ہوں، مصلی پر بھی اور ملک کی حکومت پر بھی، اور ان کے زمانے کے اندر دنیا میں کوئی دوسرا خلیفہ بھی نہیں ہوگا۔ اصل بات یہ ہے کہ جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو 12 خلفاء ہیں ان میں سے ایک بھی ہوگا تو دوسرا کوئی خلیفہ نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے پچھلی گفتگو کے اندر آپ سے یہ کہا تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کہا کہ اس میں آپ شامل کرتے ہیں، تو میں نے کہا اس میں ہم شامل نہیں کرتے، وہ ملوکیت ہے، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ تو پہلی بات تو یہ کلیئر ہو گئی کہ یہ جو اولو الامر ہیں اس سے مراد 4 خلفاء راشدین ہیں، میں اسی پہ فوکس کر رہا ہوں۔ اور قرآن کی اس آیت کی جو تفصیل ہے وہ اس حدیث کے اندر ہے کہ میری طرز پر خلافت 30 سال تک رہے گی، اور امام مہدی کی خلافت کی جانب جو احادیث طیبہ اشارہ کر رہی ہیں وہ ہماری دیگر مقامات پر جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ایک بات تو مکمل ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے جو نصاب بنایا ہوا ہے، میں نے تو اتنا اسکول پڑھا نہیں ہے، ہاں، تو میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ یہ خلفائے راشدین کے نام جو ہیں باقاعدہ، یہ تو تنظیم المدارس اہل سنت کے اندر بھی باقاعدہ پلاننگ کے تحت نہیں پڑھائے جاتے۔ آپ نے خود نصاب پڑھا ہے، جامعۃ الرشید میں بھی پڑھتے رہے ہیں آپ، دارالعلوم نعیمیہ میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی، نہیں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ تو باقاعدہ کوئی ایسے کہ بھائی یہ ہیں ایسا کوئی بھی نصاب نہیں پڑھایا جاتا۔ اب جہاں تک اسکول کا معاملہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اسکول کا معاملہ ہے، اس پر احتجاج کریں، تو ہم کیوں احتجاج کریں؟ نہیں سنیں، اب میری گفتگو میں بولیں گے نہیں، ہمیں ظاہر ہے نقص وارد کروں، ہم کیوں احتجاج کریں؟ اگر پنجاب بورڈ کو، سندھ بورڈ کو، خیبر پختونخوا بورڈ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے کہ انہوں نے 4 خلفائے راشدین جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پر حکومت کر کے گئے ہیں، انہوں نے 4 کا ذکر کیا ہے، اور مسلمانوں کو یہ بات پڑھائی جاتی ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ 4 خلفائے راشدین الگ ہیں، 12 والی جو حدیث پاک ہے وہ الگ ہے، ہم اس چیز کو اس کے ساتھ خلط مت نہیں کریں گے۔ اور میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے اچھا، یہیں سے میں ایک سوال آ رہا ہے میرے ذہن، یہ جو 4 ہے آپ نے کہا کہ یہ اس طریقے پر ہوں گے علی منہاج النبوہ، یعنی جس طرح رسول اللہ نے دنیا میں حکومت کی، جی بالکل ریاست چلائی، جی یہ 4، اور وہ جو 12 والے ہیں وہ ان 4 کے علاوہ یعنی 8 اور ہیں، یا وہ 12 ہی الگ ہیں؟ نہیں، وہ 8 اور ہیں، وہ 8 اور ہیں، ان کا پتہ نہیں ہے، وہ اس طریقے پر نہیں ہوں گے؟ ہاں اس طریقے پر، کیونکہ سرکار نے ان 4 کو، طریقہ یہی ہے، سنیں طریقہ یہی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 4 کو بیان فرمایا ہے، وہ 30 سال والی جو حدیث پاک ہے اس کو بیان کیا ہے، اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت میں بیان فرمایا ہے۔ ان کو تو بتا دیا نا حضور نے؟ ہاں بتا دیا نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ساتھ ملا کر کے ایک ہی پیرائے میں 4 خلفاء کو ذکر کیا، اور جو عمر بن عبدالعزیز کو اور جناب عبداللہ ابن زبیر کو ہم کہتے ہیں اس طرز پر، یعنی کہ جو سرکار کی علی منہاج النبوہ ہے، وہ ہم ان کی خلافتوں کے تاریخی واقعات اور ان کی طرز حکمرانی کو پڑھ کر ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ وہ خلافت بھی جو ہے وہ اسی نہج پر تھی۔ اچھا بیچ میں آپ ٹوکیے گا نہیں، یہاں بہت اچھی بات ہے جہاں 4 خلفائے راشدین کا پڑھنا چاہیے، اور آپ کے پروگرام کی وسادت سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جیسے 21 رمضان آتا ہے تو مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت اور عام تعطیل کا اعلان ہوتا ہے، صاحب میں اس کو رہنا چاہیے۔ اب میں یہ مطالبہ کر رہا ہوں آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہ سنیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ آنے والے وزیر اعظم ہیں، کہ یہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
یوم اس پر بھی عام تعطیل کا اعلان کیا جائے جناب حضرت عمر کا اور جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس پر بھی عام تعطیل کا اعلان کیا جائے۔ اور یوم عاشورہ کو، ربیع الاول شریف کو، مولا کائنات کی جو شہادت کے ایام میں ان کو شیان شان اور سرکاری سطح پر جو ہے یہ منایا جائے اور ان کے معاملات کو داخل کیا جائے۔ یہاں تک تو بات ہوگی مکمل۔ امام راضی رضی اللہ تعالیٰ امام راضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں آپ جو مجھ سے کریں گے اس پہ پھر بولیں گے نہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ رضی اللہ کے بیٹھا میں امام راضی رحمہ اللہ پر انہوں نے بہتان تراشی کی ہے۔ امام راضی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر کہیں بھی یہ بات نہیں لکھی کہ خلیفہ جو ہے معصوم ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انہوں نے چٹکلا چھوڑا ہے اور چھوڑنے کے بعد کہا کہ آگے جا کے امام راضی نے اپنا بیان بدل دیا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو سورۃ القلم کی آیات طیبات پڑھی ہیں وہ تو اس ولد الزنا، اردو زبان میں جس کو ہم حرامی سے تعبیر کرتے ہیں، حالانکہ عربی زبان کے اندر حرام لفظ جو ہے یہ حرمت اور عزت کی وجہ سے ہے، تو اس کا سارا انہوں نے لا کے یہاں خلافت میں کر دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کلینی نے یہ لکھا ہے، میں اب بھی یہ کہہ رہا ہوں، بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ خود دیکھیے گا، میرے پاس کتابیں موجود ہیں۔ حضرت کلینی نے اپنی کتاب کے اندر یہ جو شرائط آج بیان کر رہے ہیں ان میں سے کوئی شرط اس طریقے سے بیان نہیں کی ہے۔ ہم نے جو پڑھا ہے کہ 7 شرائط وہ ہیں، 7ویں اہل تشیع کے یہاں بھی ہے، صرف وہ قریش کی جگہ جو ہے وہ کہلاتے ہیں ہاشمی جو ہے اس کا ذکر کرتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات انہوں نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اس پر میں نے سوالات اٹھائے تو کوئی جواب نہیں آیا۔ ان کی طرف سے پروگرام دیکھ لیا جائے پچھلی نشست، ایک سوال بھی نہیں، بلکہ میرے سوالات کے جوابات جو ہے انہوں نے نہیں دیے۔ اب دیکھیں نا، آج کل پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے عالم تھے، عالم ربانی تھے، قادیانیوں کے خلاف آپ کا بڑا کام ہے۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیں یہ جو خلافت راشدہ ہے، جو میں نے کہا تھا نا منصوص من اللہ ہے، خلافت راشدہ یہ 4، تو ان سے کہا کس نے تھا کہ ایک اہل تشیع کے ایک عالم نے کہا تھا کہ آپ قرآن سے ثابت کر کے بتائیں۔ میرے علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ جو آیت استخلاف ہے اس کے اندر 4 خلفاء کی بات ہے، اور وہ اہل تشیع میں سے جو عالم تھا وہ مبہوت ہو کر رہ گیا تھا۔ اور پیر مہر علی شاہ صاحب نے یہاں ایک حسین تطبیق ذکر فرمائی ہے، فرمایا کہ اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد حضور علیہ السلام کے بعد نہ بنتے تو قرآن کریم نے جو خبر دی ہے وہ کاذب ہو جاتی معاذ اللہ، حالانکہ قرآن جو خبر دیتا ہے وہ کاذب نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اگر مولا کائنات کو بنا دیا جاتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ اور آپ کا جان نشین، تو یہ تینوں کے 3 بزرگ جو ہے وہ کیا ہو جاتے، محروم ہو جاتے۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر آئے، انہوں نے خلافت کی، ان کا وصال ہو گیا۔ پھر حضرت عمر آئے، انہوں نے اپنی خلافت کی، ان کا وصال ہو گیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے اپنی خلافت کی، ان کا وصال ہو گیا۔ پھر مولا کائنات آئے، انہوں نے اپنی خلافت کی، ان کا وصال ہو گیا۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں آیت استخلاف کے اندر جو وعدہ کیا گیا تھا اللہ پاک نے ان 4 برگزیدہ ہستیوں کی موت، وصال اور زندگی کا فیصلہ بھی اسی طرح فرمایا۔ اگر ایک کو پہلے مل جاتی دوسرا معروم ہو جاتا، اللہ پاک کی طرف سے یہ ایک حسین ترتیب ہے، یہ ذکر فرمایا ہے پیر مہر علی شاہ صاحب نے۔ دوسری بات جو انہوں نے کی ہے کہ کشجرۃ طیبہ، شجرہ طیبہ، تو یہ ثابت کر کے بتائیں کہ ان 4 صحابہ کا جو سلسلہ ہے نسب ہے وہ جا کے ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ وہ جا کے ڈائریکٹ ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کا بھی، چاروں خلفاء کا، امام حسن کا تو ملتا ہی ہے۔ پھر میں آگے آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نقص وارد کر رہا ہوں، اس کا جواب یہ کیا کہ جتنے بھی اہل تشیع کے مجتہدین ہیں یہ آج تک مجھے اس کا جواب نہیں دے سکتے جو بات آج میں کرنے جا رہا ہوں۔ یہ شجرہ طیبہ سے جو لڑی مراد لے رہے ہیں وہ لڑی سرکار کے نسب کی مراد لے رہے ہیں، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں سیدنا اسماعیل علیہ السلام، پھر اس کے بعد کنانہ، پھر اس کے بعد قریش میں، مختصر کر رہا ہوں، پھر قریش میں سے عبد المطلب میں سے جو ہے وہ جناب والا عبداللہ ہیں، اور پھر عبداللہ میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، اور محمد الرسول اللہ سے بی بی پاک فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ اگر یہ شجرہ طیبہ کو شرط رکھتے ہیں تو جناب مولا کائنات ان کے کہنے کے مطابق خلافت کی اس لڑی سے نکل جاتے ہیں، کیونکہ مولا کائنات جو ہیں وہ بیٹے ہیں جناب ابو طالب کے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شجرہ طیبہ چل رہا ہے وہ بی بی پاک فاطمہ الزہرا سے امام حسن کو جا رہا ہے، امام حسین کو جا رہا ہے، امام محسن جو ہے وہ صغر سنی کے اندر جو ہے وہ انتقال کر گئے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ
سلسلہ نسب جو ہے کربلا کے بعد حضرت امام حسن مثنی سے ہوتا ہوا جو حسنی سادات ہیں، اور جناب والا حضرت امام زین العابدین سے ہوتا ہوا یہ سلسلہ جا رہا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کلینی نے شجرہ طیبہ ذکر نہیں کیا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ ہاں کلینی نے یہ ضرور کہا ہے کہ وہ شجاعت والا ہو، تو شجاعت والا تو میں بیان کر چکا کہ خلیفہ قادر ہونا چاہیے۔ جب ہم قدرت کی بات کہتے ہیں تو اس کے اندر تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ زہرائی ساج بھی ان شرائط کو یا تو پڑھ کے نہیں آئے، یا بیان نہیں کر سکے، یا بیان کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ تو میرے سامنے جو شرائط ہیں وہ تو یہ ہیں، تو پھر مجھے یہ بھی بتایا جائے کہ مولا کائنات سے اس سے نکل جاتے ہیں، شجرہ طیبہ سے مولا کائنات نکل جاتے ہیں، کیونکہ یہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب بی بی پاک فاطمۃ الزہرا سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملے گا، اور اس کی سب سے بڑی دلیل اہل سنت اور شیعہ حضرات کے نزدیک یہ ہے کہ جو علوی سادات ہیں، یعنی کہ محمد بن حنفیہ یہ جو دیگر ہیں، مجھے آج زہرائی صاحب امانتاً دیانتاً یہ بات بتا دیں کہ مولا کائنات کی جو نسل سیدہ فاطمۃ الزہرا کے علاوہ دیگر بیویوں سے ہے، کیا ان کا مقام اور مرتبہ وہی ہے جو امام حسن کا ہے اور امام حسین کا ہے؟ یہاں آ کے تو معاملہ الگ ہو گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیت استخلاف کا بتائیں مجھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پر انہوں نے کوئی سوال نہیں میں کیا۔ چاہوں گا کہ علامہ صاحب یہ آیت استخلاف کے اوپر بات ہو، اور دونوں کو میرے خیال میں 15 منٹ وقت مل گیا۔ ابھی میں یہاں پہ ٹائمر بھی لگا دوں گا تاکہ 10 منٹ ہم گفتگو کریں، ٹائمر میرے سامنے ہوگا۔ تو مفتی صاحب کی بات 10 سے بڑھ گئی ہے؟ نہیں 10 سے بڑھ گئی ہے، آپ کا بھی میرے خیال میں 15 منٹ کا ٹائم ہوا ہے، اور ان کا بھی کچھ 12-13 منٹ کا ہوا ہے غالباً۔ میرا کم ہے آپ سے، میرا کم ہے پھر بھی آپ سے۔ چلیں ابھی اب نیکسٹ ہم اس کا خیال رکھتے ہیں۔ علامہ صاحب یہ جو آپ نے کہی نا آیت استخلاف، اسی کے اوپر میں آگے چلتا ہوں سوال لے کر، اس پر نقص وارد کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور تھوڑا سا مجھے یہ ہے کہ یہ جو پڑھ رہے ہیں نا قرآن کریم سے جتنی آیتیں، یہ کافروں والی آیتیں پڑھ کے یہ لے لیں، پچھلی دفعہ بھی آپ میں سن لیں، میری بات پوری سن لیں نا۔ پچھلی دفعہ یہ کہہ رہے تھے ومن عندہ علم الکتاب، اس سے قرآن کا علم لے رہے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آدمی ان کی توجہ ہے وہاں، اس آیت سے مراد عبداللہ بن سلام ہے، اور ایک روایت کے مطابق حضور ہیں، اور ایک روایت کے مطابق جبریل ہیں۔ یہ وہ بات کریں کہ جو آیت کے اندر متفق علیہ اور کنفرم بات ہو۔ ایسے تو پورا قرآن یہ پڑھتے رہیں گے ماشاءاللہ، اچھی بات ہے، آپ سنتے رہیں گے۔ علامہ صاحب جو سوال جو انہوں نے کیا اس کا آپ نے جو میں نے آپ سے کیا تھا اس کا جواب نہیں ملا کہ آپ نے منسوس کی جو بات کی تھی وہ بتا دیا میں نے آیت استخلاف سے، یہ 4 منسوس۔ جی ٹھیک ہے، چلے آپ کی طرف سے جواب آ گیا۔ اور جو حدیث منسوس ہے 12 والی، صحیح، وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا معاملہ چھوڑا ہے کہ قرب قیامت یہ زمین پر آتے رہیں گے، خود بخود لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اور امام مہدی کا یہ نوٹ کر لیں تھوڑا، امام مہدی تو خلافت سے انکار کر دیں گے، جائیں بھائی میری طرف آگے، اس کے باوجود ان کو زبردستی امام بنایا جائے گا۔ فرما رہے ہیں کہ یہ جو 4 خلفائے راشدین ہیں، جو پہلے سنت خلفائے راشدین کہتے ہیں، یہ منسوس من اللہ۔ پچھلے پروگرام میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ صرف حضرت ابوبکر کے حوالے سے کہ وہ منسوس من اللہ ہے۔ نہیں میں نے 4 کی بات کی، سن لیں آپ پروگرام، میں نے 4 امام حسن کو بھی شامل کیا میں نے، کہ یہ اللہ کی جانب سے، یہ اللہ کی جانب، وعد اللہ الذین، جیسے پیر میرے علی شاہ صاحب کا میں نے حوالہ دیا ہے، یہ اس آیت میں ہیں، 4 اس میں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اہل سنت کے ہاں 4 خلفاء ہیں، اس میں امام علی بھی ہیں اور امام حسن بھی ہیں، ان کو شامل کر کے 5، یہ منسوس من اللہ۔ اب آپ بتائیے گا کہ کیا آپ کو کیا اعتراض ہے ان کے منسوس من اللہ ہونے؟ دیکھیں میں چاہ رہا ہوں کہ جو دھاگا مفتی صاحب نے الجھایا ہے نا، تو اس کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے کھول دیا جائے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب مناظر نہ بنے جیسے ٹپیکل لوگ مناظرہ کرتے ہیں۔ اگر مفتی صاحب کی دلیل میرے لیے بہت بہترین ہوگی، منطقی ہوگی، قرآن کے مطابق ہوگی، میں تسلیم کروں گا۔ یہ جو مفتی صاحب نے بات کہی ہے کہ آیت استخلاف والی، وہ ساری چیزیں میں نے لکھ لی ہیں۔ پہلے تو میں اسٹارٹ کروں گا کہ 30 سال والی جو روایت، میں نے جو ان سے سوال کیا، میرے سوال تو ہوا میں اڑ جاتے ہیں۔ بھائی میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ خلافت جو میری سنت کے مطابق رہے گی 30 سال۔ میں نے یہ کہا تھا کہ رسول خدا کا واضح فرمان ہے میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، تو یہ 12 جانشین سب کو رسول خدا کی سنت کے مطابق حکومت کرنی چاہیے، خلافت ملنی چاہیے۔ تو پھر یہ 4 کی، وہ پھر 30 سال میں 12 کی مدت کو پورا کیا جائے، وہ 12 کی مدت کا یہ قیامت تک جواب نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ اگر یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عمر بن عبدالعزیز اور امام مہدی کو بھی شامل کر رہے ہیں تو 30 سال میں یہ نہیں آ رہے، تو 30 سال کی مدت سے باہر نکل گئے۔ چلو امام مہدی کو بھی کیسے شامل کریں گے؟ 30 سال کی مدت سے باہر نکل گئے، اب رسول خدا کے فرمان کے مطابق یہ منہاج النبوہ تو نہ ہوگی نا ان کی خلافت، کیونکہ وہ 30 سال کی مدت سے نکلے ہوئے۔ یہاں پر اب یہ کون سی نئی حدیث؟ 30 سال خلفائے راشدین کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں نا، یہ خلط مت کر۔ آپ کے ٹائم میں نہیں بولا، چلیں ٹھیک ہے، میں نہیں بولا، بڑے تحمل کے ساتھ سنائے، آپ پچھلے والا کام نہ کریں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ 30 سال والی حدیث جو ہے، اب یہاں پر جو ہے نا ایک الجھن ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جو ہے وہ
30 سال تک خلافت رہے گی. 30 سال تک کیوں؟ جب رسول خدا نے 12 کہے ہیں تو 12 تک میں نے اسی اس طرز پر رہنی چاہیے نا. تو پھر یہاں پر جو ہے وہ 4 خلفائے راشد ہیں، باقی 8 کا انہوں نے گم کر دیے، پتہ نہیں ہے. یہ تو یعنی مجھے اس بات پر اب میں یہاں بیٹھ کر روؤں کیا کروں کہ رسول خدا کے وصیوں کا مسلمانوں کو پتہ نہیں. 4 کا پتہ ہے، باقیوں کا پتہ نہیں ہے. مدت کو بھی پورا نہیں کر پا رہے. سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے کہ میں کیسے جو ہے اس بات کو بیان کروں. 8 بتائے نا علامہ صاحب، 8 بتائے ہیں نا. 8 بتائے ہیں نا. تو 8 رسول خدا کی سنت کے مطابق جنہوں نے حکومت کی ہے وہ 5 جن. وہ جو 3 تو آٹومیٹک نکل گئے نا. وہ الگ حدیث ہے، یہ الگ ہے. آپ بنا رہے ہیں اس کو. آپ خلط مت کر کے جواب نہیں دے پائیں گے. آپ نے کیا ہوا ہے پچھلی دفعہ سے خلط. بھائی بات یہ ہے کہ رسول خدا نے فرمایا ترکت فیکم کتاب اللہ و اہل بیت عترتی، میں تم میں قرآن و اہل بیت چھوڑے، اگر تم ان سے متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اب جو انہوں نے آیت استخلاف پڑھی، میرا ان کو چیلنج ہے کسی ایک صحابی سے، خود حضرت ابو بکر سے، حضرت عمر سے، حضرت عثمان سے یہ لے آئیں کہ ہم اس آیت کے مطابق خلیفہ بنیں. ایک حدیث لے آئیں کسی رسول خدا کے صحابی نے کہا ہو کہ اس آیت کے مطابق یہ اللہ کے رسول، اللہ کے خلیفہ. بھائی نص تو ہمارے پاس ہے، یہ نص ہمارے پاس ہے شرائط میں کہ منصوص من اللہ ہونا چاہیے رسول خدا کے فرمان کے مطابق. رسول خدا نے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا. اب اس میں فرائض الصمتین میں روایت لکھی ہے، میں نے بارہا یہ بات دہرائی ہے. جب یہ آیت اتری اولو الامر کی رسول خدا نے پوچھا لوگوں نے پوچھا رسول خدا یا رسول اللہ اولو الامر کون ہے؟ رسول خدا نے فرمایا العلی اول منہم، پہلا ان میں علی ہے، دوسرا حسن والحسین و 9 ابناء الحسین، یعنی 9 حسین کے بیٹے. رسول خدا نے امام مہدی تک کا نام لیا. آپ کے پاس بھی یہ وصیت موجود ہے. بار بار دہراؤں کہ آپ کو آخری زمانے کے لوگوں کو اللہ کے رسول نے نہیں چھوڑا، انہیں بتایا ہے کہ آپ کے امام کا نام مہدی ہوگا. یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے بات نہ بتائیں؟ لوگوں نے نہ پوچھا ہوگا. آخری والے جو ہے اصحاب روایت کر رہے ہیں، اپنے بعد کی روایت نہیں کر. یہ صاف سیدھی باتیں ہیں. خلط ملط میں نہیں کرتا. خلط ملط جو ہے وہ مفتی صاحب نے کی ہوئی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میری دلیل ٹھیک ہے تو مفتی صاحب مان لیں. میں ان سے کوئی زبردستی نہیں کر رہا، میں کوئی ان پہ اجبار نہیں کر رہا. اب یہ دوسری یہ ہے کہ ایک تو مسلمانوں نے یہ بنایا، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا ملنا ضروری ہے. بھئی اللہ نے اگر مثال کے طور پر حضرت ابراہیم کو نبوت کسی نے نہیں مانا تو اس کا کیا مقصد؟ وہ نبی نہیں ہے. حضرت یوسف کے بھائیوں نے ان کو اٹھا کے کنویں میں پھینک دیا. جب انہوں نے اس بات کو درک کر لیا کہ یہ ہمارے اوپر حق ولایت رکھتا ہے، انہوں نے خواب کے ذریعے سے محسوس کر لیا کہ حق ولایت رکھتا ہے. اس قدر شدت ان کے آ گئی کہ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجه ابیکم وتکونوا من بعده قوما صالحین. یوسف کو قتل کر دو. جا کے ان کو کنویں میں پھینک دیا. ان کو نہیں مانا، اس کی ولایت کو تسلیم نہیں کیا، اس کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ اپنا دشمن سمجھا. کیا مقصد؟ حضرت یوسف بک گئے بازار میں، کنویں میں گرے، قید میں رہے. کیا وہ خلیفۃ اللہ نہیں ہے، حجت خدا نہیں ہے؟ بھائی لوگوں کا نہ ماننا اس بات کی دلیل تھوڑی ہے. حضرت نوح کے بیٹے نے ان کو نہیں مانا. کیا مقصد اس کا؟ حضرت نوح نبی نہیں ہے؟ بھائی قرآن میں لکھا ہے کہ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رسول اللہ، کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے کہ جب تک جیسی رسالت نبیوں کو ملی ہے ہم کو ویسی رسالت ملے. وہ تو رسالت طلب کر رہے ہیں لوگ، ہمیں کیوں رسالت نہیں ملی؟ تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی جانتا ہے کہ رسالت کو کہاں پہ رکھا جائے. اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیا ہے. یہ آپ کا کام ہے کہ آپ حجت خدا کو پہچانیں نص کے ذریعے سے جو میزان قرآن میں دیا ہے. دوسری بات یہ انہوں نے کہی کہ مولا علی کو نکال دیا اس میں شجر طیبہ میں سے. رسول خدا نے فرمایا میں اور علی ایک نور سے. حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام وسیع ہیں آخری دین ابراہیم کے، امام ہیں دین ابراہیم، اسی شجر طیبہ میں سے. نہیں انہوں نے کہا نا کہ شجرہ الگ ہے. کیسے کہیں گے؟ یہ دیکھیں نا، آپ ان سے امام حسن کا شجرہ میں نے ایمان ابو طالب پر جو دلائل دیے ہیں، شجرہ پوچھیں، زیادہ لمبی بات نہیں کریں. امام حسن علیہ السلام بھائی دیکھیں، ہاں امام حسین یا امام حسن کا شجرہ ان کو بولے پڑے. نہیں میری بات سنیں، دیکھیں آپ کا شجرہ کیسے چلتا ہے؟ آپ کے بیٹے سے چلے گا، بیٹی سے چلے گا؟ ہاں یہ بات نوٹ کریں، اس پہ میں بات کروں. بیٹے سے چلے گا، بیٹی سے چلے گا؟ یہ نوٹ ہو گیا. بیٹی سے عموماً کیا ہوتا ہے؟ بیٹے سے چلتا ہے نا. لیکن رسول خدا نے کیا فرمایا کہ میرا شجرہ نسب چلے گا کہاں سے؟ میری بیٹی سیدہ زہرا سلام. تو شجرہ طیبہ سے نکل گئے؟ نہیں نکلے نا، وہ آپ کہہ رہے ہیں، آپ کے کہنے سے تھوڑی نکلیں گے. نہیں میں نہیں کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا ان کی شرط کے مطابق نکل رہے ہیں. ساتھ نکالیں گے، آپ نے دلیل نہیں دی. نہیں اب اس پہ بات کروں گا میں. میری بات سنیں، وہ گرفت میں آ گئے ہیں میری، یہ میرے جال میں آ گئے. آپ نے میرے سوالوں کے جواب دیے ہیں، آگے یہ بھائی آپ نے میرے سوالوں کے جواب دیے ہیں تو پھر میں آپ کی گرفت میں آیا. آپ نے میرے ایک سوال کا جواب نہیں دیا. میں نے تو آپ کو حدیثیں سنائی، قرآن کی آیتیں سنائی. آپ خلط ملط کر رہے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے سورہ قلم والی جو سرکار کو مجنون کے کافروں والی آیتیں پڑھیں گے، میں اس پہ نہیں. ابھی آپ کی باری. اچھا یہ انہوں نے کہا، میری بات سنیں، میری بات آپ بیچ میں اگر کاٹیں گے تو وہ میرا رہ جائے گا ساری چیزیں. بھائی رسول خدا نے فرمایا تھا نہیں فرمایا تھا کہ من لم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ؟ جی روایت صحیح ہے نا.
بھائی مقصد یہ ہے کہ ہر شخص کے لیے لازم ہے. ہے وہ تو جواب دیں گے نا. ابھی تو مقصد یہ ہے کہ یہ موضوع اتنا طویل ہے, اس پہ 20 پروگرام ہو جائیں تب بھی کافی نہیں. تو اس پہ میں آتا ہوں, 1 منٹ وہ رہ گیا. شجر طیبہ, بھائی شجر طیبہ رسول خدا نے فرمایا علی اور میں ایک نور سے, ایک شجر سے ہیں. رسول خدا کا فرمان ہے. اولاد چلتی ہے بیٹے سے, لیکن رسول خدا نے کہا کہ میری اولاد چلے گی میری بیٹی سے. آپ اعتراض کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کیوں؟ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ نور ہے, امیر المومنین نور ہیں. ان کے نور سے امام حسن حسین ہیں. آیات قرآن موجود ہیں, تفاسیر موجود ہیں. وہ سورہ رحمان کے اندر آپ مانیں گے نہیں ان کو, ان تفاسیر کو جو ہمارے پاس. تو خداوند متعال نے ساتھ رکھا ہے امامت کا اور نبوت کا. پہلے امام بنایا امیر المومنین کو, اور ان کے بعد جو چلیا ہے سلسلہ وہ دوسری امامت ملی ہے امام حسن. آپ ان کو بغیر کسی دلیل کے شجرے میں سے نکال دیں گے, پھر آپ کہیں گے کہ حضرت ابو طالب جو ہے ایمان نہیں لائے تھے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو ایمان ابو طالب پر میں نے گفتگو کی ہے آج تک اس میں کسی کا جواب آیا. میں نے آیات قرآنی سے یہ ثابت کیا تھا. بات کریں گے, موضوع الگ ڈسکس نہیں کریں گے. دیکھیں وہ اپنا ان سے اتنا پوچھ لیں کہ دیکھیں آپ دیکھیں نسب کس سے چلے گا, بیٹی سے مانتے ہیں. میں بولا ہی نہیں نا, میں بولا ہی نہیں. بات یہ ہے کہ ہمارے لیے فرمان رسول خدا, ہم اپنی طرف سے جو ہے نا کیا سارا یوز نہیں کر سکتے کہ بیٹی سے چل سکتے. رسول خدا نے کہا ہے کہ بیٹی سے چلے گا. اللہ رب العالمین نے حضرت رسول کا شجرہ حضرت عیسیٰ کو شجر آل ابراہیم میں شمار کیا ہے قرآن میں, حضرت عیسیٰ کو, حالانکہ ان کے والد بھی نہیں. تو پوچھا, اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا کہ بھئی آپ جو ہے امام حسن سے امام حسین سے کہ اللہ کے رسول کے بیٹے نہیں ہیں. تو انہوں نے ہمارے امام معصومین سے یہ روایتیں ہیں کہ لوگ نہیں مانتے تھے ان کو, کچھ ایسے حکومتوں کے خلفاء تھے. تو انہوں نے اپنے اس بات سے استدلال کیا کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو حضرت ابراہیم کی اولاد میں شمار کیا ہے. تو جواب آیا کہ بی بی مریم کی وجہ سے. یہاں پر سیدہ فاطمہ الزہرا کی وجہ سے امام حسن حسین کو رسول خدا کا بیٹا کیوں تسلیم نہیں کیا جائے؟ اللہ کے رسول نے کہا ہے, قرآن میں آیت ہے کہ تم اپنے بیٹے لے کر آؤ. کس کو لے کر گئے تھے؟ اللہ بات پھر آ کر وہیں رکتی ہے. آپ 30 سال والی روایت پڑھیں, کچھ بھی پڑھیں, رسول خدا نے فرمایا تھا کہ قرآن و اہل بیت, جو آپ بھی حدیث مان چکے ہیں, اب آپ انکار بھی نہیں کر سکتے کہ میں اس حدیث کو مانتا ہوں. اللہ کے رسول نے آپ کو ایک پیمانہ دے دیا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں, یہ کتاب ہے. اب یہ کتاب اور اہل بیت دونوں کا کیا ہیں؟ ہم پلہ ہیں, کف ہیں. وہ قرآن کے وارث ہیں. قرآن جو ہے ان کی تائید کرتا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات. قرآن ان کی راہ دکھاتا ہے, وہ قرآن پر عمل کرواتے ہیں. قرآن کا سب سے بڑھ کر علم ان کے پاس. آج پھر انہوں نے آیت استخلاف پڑھی تو بھائی خود امیر المومنین کو اس بات کا نہیں پتہ تھا, سیدہ زہرا کو نہیں پتا تھا کہ آیت استخلاف کے مطابق جو ہے خلیفہ کون بنائے, بیعت کیوں نہیں کر رہے تھے؟ کیا قرآن کی مخالفت کر رہے تھے؟ جو اصحاب رسول خدا جنہوں نے کہا کہ خلیفہ ہم میں سے, خلیفہ تم میں سے, قرآن کی آیتوں کی خلاف ورزی کر رہے تھے. آپ ایک صحابی سے لے آؤ نا. نہیں, 1400 سال گزر گئے, آپ بھی مفتی ہیں, کبھی آپ نے سنا ہے کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہو کہ حضرت ابو بکر جو ہے خلیفہ منصوص من اللہ ہے, اللہ نے ان کو ڈائریکٹ بنایا بغیر رسول خدا کے وسیلے سے؟ تو یہ آپ کے پاس بھی نہیں تھا. یہ تو آج نئی چیز لے کر آئے, رائج جو ہے. اب اس دن بھی انہوں نے کہا کہ بھئی یزید کافر ہے. کافر ہے تو پھر یہ بتائیں کہ کافر اس جگہ پر کیسے آئے. اور آپ مفتی صاحب کو شاید دیکھا ہو نہ دیکھا ہو, ویڈیو بن چکی ہے ان کی کہ بھئی انہوں نے یزید کو کافر کیسے کہا. اعتراض ہوا ہے, وہ میں شیئر کرنا بھول گیا. مجھے بھیجیے گا اس کا لنک, بھیجیے گا. کافر کو جو یزید کو کافر کہے گا وہ خود کافر ہے. مجھے بھیجیے گا, میں اس کو پھر. بھائی بات یہ ہے کہ اللہ نے اگر نظام دیا ہے تو وہ 30 سال تک کیوں نظام ہے؟ وصیت اللہ کے رسول اپنے اہل بیت کی کر رہے ہیں, 12 کے کر رہے ہیں, آپ نے اس کو 30. یہ تو بعد میں بنائی گئی حدیثیں ہیں جن کو صرف اپنی عقیدے کی تائید کے لیے بیان کیا جاتا ہے. ان باتوں کی نہ یہ درایتاً ٹھیک ہے, نہ ہی قرآن کی اس کے ساتھ تائید میں بلکہ مخالفت میں. آپ مفتی صاحب ہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی درایتاً اس کو ثابت کریں کہ یہ 30 سال والی حدیث بالکل ٹھیک ہے. 11-12 منٹ ہو گئے, 1 منٹ چونکہ انہوں نے بھی درمیان میں لے لیا, آپ کے 11 منٹ تک مزید ان کو دے سکتے ہیں آپ 15 منٹ. نہیں, میں ان کا سوال آپ کی جانب لے گا. سوال جو آپ کی گفتگو سے مستنبط ہوا وہ یہ ہے کہ ان سے یہ پوچھا جانا چاہیے. عبدالقادر صاحب یہ بتائیں, غلط ملت سب چھوڑیں. جب اللہ کے رسول نے فیصلہ دے دیا قرآن و اہل بیت, گمراہی سے بچنے کا سبب دے دیا, پھر ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں. یہ جو منصوص والا ہے نا, اس کو ابھی تک وہ کلیئر نہیں ہوا, جو پچھلے پروگرام میں انہوں نے دعویٰ کیا. اب تو وہی تو چاہتے ہیں دعویٰ کریں نا, میں نے تو کہا ان سے کہ کوئی حدیث لائیں. دیکھیں یہ چیز ایک چونکہ جو فیڈ بیک بھی آیا ہے اس حوالے سے کہ اہل سنت سے ہٹ کر ایک موقف دیا گیا ہے,
تو علامہ صاحب اس کو آپ نے واضح کرنا ہے کہ جس طرح علامہ صاحب نے سوال کیا کہ کبھی بھی آپ نے تو یہ کہا نا کہ یہ منسوخ من اللہ ہے، خود ان لوگوں کا یہ دعویٰ نہیں، اس پہ آپ کیا کہیں؟ ہاں یہ بڑی اچھی بات ہے آپ کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ یہ اس بات کو مان گیا آج کہ شجرہ طیبہ جو ہے وہ بی بی پاک فاطمۃ الزہرا سے سرکار کی طرف چل رہا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے. شجرہ طیبہ حضرت ابراہیم سے چل رہا ہے. میں نے حضرت ابراہیم کا نام لیا تھا. حضرت نہیں میں سمجھ گیا. شجرہ طیبہ میں مسلمین جماعت میں ہماری بہت اچھی بات ہے، ہر روایت کے اندر حضرت ابراہیم کا ذکر ضرور. بہت اچھی بات ہے کہ وہ چلا گیا ان کا جو بھی جانا تھا، کہ انہوں نے یہ مان لیا کہ امام حسن اور امام حسین سے شجرہ مولا کائنات کی طرف نہیں جا رہا. یہ میں نے کب مانا بھائی؟ نہیں تو آپ آج کلیئر کریں دو لفظوں میں کہ آپ والد ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا میں اور علی ایک نور میں ساتھ ملائیں تو وہی میں نے کہا نہیں ہے. آپ کے پاس جواب ہے تو دیں. آپ اگر وہ بات یہ کریں گے آپ اپنا جو سوال ہے اس کا جواب دیں. آپ شجرہ طیبہ سے نکال رہے ہیں مجھ پہ ڈال. مجھے آپ بولنے دیں نا، اب پھر آپ بولنا شروع ہو گئے. تو ان کی گفتگو سے جو میں نے نہیں میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا نام ہے مولا کائنات مطلب ان کے نزدیک جو ہے وہ اس طرف آ گئی. یہ ایک بات تو کلیئر ہوگی. جو بات میں سمجھ پایا ہوں وہ یہی ہے. آیت استخلاف کا ابھی تک یہ جواب دے نہیں پائے. منسوس من اللہ آپ نے کہا، انہوں نے کہا. پہلا یہ عقیدہ ہے، یعنی کہ عبد القادر ہزاروی کا آپ کہہ رہے ہیں. نہیں، میں نے پیر میر علی شاہ صاحب کا حوالہ اسی لیے آپ کو دیا کہ آپ یہ سوال اٹھائیں گے. آپ رسول خدا کی امام احمد رضا خان فاطمی سنائیں گے تو حجت نہیں ہوگا. رسول خدا کی تفسیر رسول خدا کی تفسیر سنائیں نا. تو میں بھی نہیں جانتا کون ہے. اچھا آپ نہیں جانتے نا. آپ رسول خدا کی تفسیر تو رسول خدا کی تفسیر میں جن لوگوں سے سنا وہ جو جانتے ہیں وہ نام. ہاں صحابہ سے آپ یہ بات تفسیر سنائیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے اندر یہی آیا ہے کہ یہ 4 خلفائے راشدین، یعنی کہ پہلے انہوں نے حدیث بیان کی پوری حدیث یہی ہے. عبداللہ ابن آپ جائیں تفسیر ابن عباس کے اندر جائیں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اس کی سند بھی پیش کریں. اور رسول خدا نے کیا کہا ہے پورے جملہ. رسول خدا نے عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہی 4 خلفائے. تفسیر خازن میں بھی یہی ہے کہ اس سے مراد 4 خلفائے. امام راضی نے بھی یہی ذکر کیا ہے. پیر میر علی شاہ صاحب نے یہی کیا. امام ابو حنیفہ نے، امام شافعی نے، امام مالک نے، ان تمام بزرگوں نے، سعید بن مسیب تمام نے یہی ذکر کیا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اس سے مراد یہ 4 خلفائے راشدین، کیونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا اور انک لا تخلف المیعاد. اللہ پاک جو ہے وہ اپنے وعدے کو کیا کرتا ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا. جہاں تک آپ کا سوال ہے، یہاں سے ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے. جہاں دوسرے میرے سوال کا جواب یہ بھی نہیں ہے، آپ میں نوٹ کر رہا ہوں. میں نے ان سے یہ کہا کہ مجھے دیانتاً بتا دیں کہ جو اولاد مولا کائنات کی بی بی پاک فاطمۃ الزہرا، جن پر ہمارے ماں باپ، میری بچیاں، ہم سب قربان، جن کے قدموں پر قربان ہم وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، ان کی اولاد اور مولا کائنات کی وہ اولاد جو دیگر بیویوں سے ہے ان کا بھی ہمیں بتائیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسل پاک جو ہے وہ بی بی پاک فاطمۃ الزہرا سے ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے میری دلیل دی کہ امام حسن اور حسین کے نسب پر کسی نے اعتراض کیا تو عیسیٰ علیہ السلام کا کہہ کر انہوں نے کہا کہ وہ بھی تو ہیں. تو اس سے تو میری تائید ہو رہی ہے الحمدللہ. یعنی یہ بات ثابت ہوگی کہ سرکار کا نسب جو ہے وہ بی بی پاک فاطمۃ الزہرا سے. بات پھر وہی آئے گی جو اولاد فاطمی سے نہیں ہوگا وہ ان 12 اماموں کے اندر نہیں آئے گا. یہ تو نہیں پھر بول رہے ہیں آپ نا، وہ تو ہماری شرط ہے نا کہ انہی میں سے ہونا. ہاں تو صحیح ہے نا. مولا کائنات کو انہوں نے نکال دیا. مولا کائنات کی نکال دیا نا، وہ نہیں ہے کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ہیں تو امیر المومنین ان کے والد بول رہے ہیں. پھر آپ مجھے 10 منٹ کے بعد چاہتے ہیں کہ سیدہ زہرا کا کوئی شوہر نہ ہوتا. نہیں مجھے بات کرنے دینا. یہ بول رہے ہیں تو پھر وہ بات میں بات کر رہا ہوں، آپ کی بات چلی گئی ہے. تو ان کے مطابق تو مولا کائنات کو انہوں نے بھی نکال دیا. وہی بات. اور مولا کائنات کے ساتھ معاملہ یہی رہا کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا چاہتے تھے، پھر نہیں لکھا اور فرمایا کہ ابو بکر اور ابو بکر کے علاوہ کسی اور پر نہ اللہ راضی ہوگا نہ پھر لوگ راضی ہوں گے. یہ کہہ رہے ہیں حدیث دکھائیں. بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے. تو قرآن میں آیا وعدہ کیا، اس کے بعد منصوص میں آپ کو حدیث دکھا رہا ہوں، متفق علیہ حدیث ہے. ماشاءاللہ بخاری انہوں نے پڑھی ہوئی ہے، بڑی اس کی مثالیں دیتے ہیں. تو یہ بات تو میں نے کلیئر کر دی. ایک منٹ خاموش رہیں گے آپ. 4 خلفاء والی 30 سنیں نا، 30 سال والی حدیث الگ ہے اور 12 خلفاء کا ذکر الگ ہے. ہمارے نزدیک اہل سنت میں محققین علماء کے نزدیک جو 12 خلفاء ہیں اس سے مراد جو شیعہ کا مذہب ہے 12 معصومین وہ ہے ہی نہیں ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ سرکار فرمائیں کہ 12 خلفاء ہوں گے؟ ان کے نزدیک تو پہلا معصوم میرے آقا علیہ السلام کی ذات ہے. تو کیا حضور علیہ السلام بھی خلیفہ ہے؟ اس بات کو تو یہ کلیئر کریں نا. کیا 12 تو ان کے ہاں بھی نہیں مان رہے؟ کتنے مان رہے ہیں؟ 11 مان رہے ہیں. 12 مان رہے ہیں ان کے ہاں. آپ نے پورا پروگرام جو ہے یہ لگایا ہوا ہے ہمارے ساتھ مل کے 12 سرکار کی ذات کو نکالیں. مجھے یہ 12 کمپلیٹ کر کے بتائیں.
حضور کی ذات کو نکالیں. آج آپ 12 کمپلیٹ کریں, 12 امام حضور کو تو شامل نہیں کریں گے نا. اب ہم یہاں بیٹھے ہیں, آپ بولیں کہ السلام علیکم میں مہمان ہوں. علامہ صاحب یہ 12 کی جو چلے اب یہ میری بات سنیں نا, چلے اپنی بات کمپلیٹ کرنے دیں, چلیں ٹائم پورا کر لیں. نہیں مجھے بات مکمل کرنے دیں نا. تو وہاں سے بھی آپ جائیں گے مولا کائنات کی طرف. مولا کائنات تو سرکار کے اس شجرہ طیبہ میں تو آ ہی نہیں رہے, ان کا تو شجرہ ہی الگ ہے, وہ تو جناب ابو طالب سے پہنچ رہا ہے. اور ان 12 کا جو شجرہ پہنچا رہے ہیں آپ, وہ تو اہل سنت کے یہاں بی بی پاک فاطمہ الزہرا سے ہے. ایک بات. دوسرا ان کو یہ جواب دینا چاہیے کہ مولا کائنات کی وہ اولاد جو حضرت بی بی پاک فاطمہ الزہرا سے نہیں ہے, کیا یہ ان کو اسی طرح سمجھتے ہیں کہ جس طرح امام حسن اور امام حسین ہے؟ اگر یہ واقعتاً اور دیانتاً آج آپ کے اس پروگرام میں بول دیں کہ اسی طرح سمجھتے ہیں, تو میں مان جاؤں گا کہ زہرائی صاحب نے بڑی جرت والی اور بہادری والی بات کی. حالانکہ یہ بات اس طرح نہیں کر سکیں گے, اور بالکل یہ ہو بھی نہیں سکتا نا. امام حسن کا مقابلہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ, اصل میں شہزادوں کی جو فضیلت کا معیار ہے وہ صرف اور صرف میرے آقا علیہ السلام کی لخت جگر جان کا ٹکڑا معیار ہے. مولا کائنات اس کا معیار ہے ہی نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, امت خیانت کر رہی ہے یہاں پہ. کیسے معیار ہو سکتا ہے جی؟ مولا کائنات نہیں ہے. یعنی کہ امام حسن اور امام حسین کو جو فضیلت ہے یہ مولا کائنات کی وجہ سے نہیں ہے, نسبی اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں. اگر مولا کائنات کی وجہ سے ہوتی تو ان کی جو دوسری اولاد ہے محمد بن حنفیہ, تو ان کا بھی یہی معاملہ ہوتا نا. ان کا تو نہ آل تشیع کے ہاں, نہ کلینی نے ذکر کیا, نہ بخاری نے ذکر کیا, نہ سعید بن مسیب نے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مولا کائنات کی وہ اولاد جو بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہے, وہ تو شجرہ طیبہ حضور سے جا رہا ہے, وہ تو اس طرف ہے ہی نہیں ہے. تو پھر یہ ان کو بھی مانے. یہاں اس بات کو تو پہلے آپ طے کر لیں کہ مولا کائنات کا جو معاملہ ہے وہ بحیثیت صحابی رسول اور دادا کے ایک ہونے کی وجہ سے ہے, ہاشمی خاندان ہونے کی وجہ سے ہے. اور شہزادوں کو جو فضیلت مل رہی ہے وہ بی بی پاک فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے مل رہی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے, آج پھر یہ یزید پر جب یہ آئے گئے تو میں یزید کو کافر قرار دیتا ہوں نا. دیانت کی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا ویڈیو بنی ہے. ویڈیو بنانے والوں کو میرا چیلنج ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا گیا, یہ آپ یزید کو کافر کہتے ہیں, آپ نے خاموشی اختیار کی, کوئی حکم نہیں لگایا. آپ اس پر لعنت کو منع کرتے ہیں تو امام صاحب نے فرمایا اس کو لعنت کی جا سکتی ہے. امام اہل سنت اشرف احمد رضا خان نے یزید کے بارے میں, کل میں نے دوبارہ پڑھا ایک پروگرام کے لیے, مجھے لائن پہ لیا جا رہا تھا, امام احمد رضا خان فاضل بریلوی لکھتے ہیں یزید لعین ہے, پلید ہے, ناپاک ہے. دیکھ لیں آپ. اب میری بات سنیں, قرآن بھی کہتا ہے, ہاں قرآن بھی کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. قرآن بھی کہتا ہے. یہ بات اہل سنت کے اندر جنہوں نے ویڈیو بنائی ہے, انہوں نے ذکر کیا نا ویڈیو کا, یہ لنک بھی بھیجیں. یہ بات اہل سنت کے اندر متفق علیہ مسئلہ ہے, بلکہ اجماع ہے کہ مسلمان پر لعنت نہیں کی جا سکتی. مجھے یہ سارے مولوی اس وقت سے لے کر اس وقت تک بتائیں جو کھل کے یزید کو مسلمان کہتے ہیں, پھر یزید پر لعنت کیوں کرتے ہیں؟ دوہرا معیار کیوں ہے؟ یعنی کہ کافر بھی نہیں کہتے, لعنت کا بھی کہتے ہیں. تو ڈھیروں حدیث میرے آقا علیہ السلام کی ہیں کہ مسلمان کو کبھی بھی لعنت نہیں کی جا سکتی. حضرت عینی رحمہ اللہ حافظ الحدیث کہتے ہیں کہ لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے لیے جہنم کے دخول اور جنت کے حرام ہونے کی دعا کی جائے. یہ تو ہو گئی ویڈیو کی بات جو بیچ میں آ گئی تھی, اس کو تو آپ الگ کریں. اب خلاصہ کلام یہ نکلا, جس حدیث کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت ان کے یہاں جھوٹی ہے, مسئلہ یہ رہا ہے کہ ان کی کلینی والی ساری روایتیں ہمارے مولوی جھوٹی کہہ دیتے ہیں, اور یہ جو ہے اپنے معیار کی ہو, جیسے من کنت مولا فعلی مولا ہو, جس پر عید غدیر بھی کرتے ہیں, یہ صحیح ہے. مگر اسی ترمذی کے اندر, اسی بخاری کے اندر دوسری روایت آ رہی ہے, وہ غلط بیانی کر رہے ہیں. جبکہ علامہ تفتزانی رحمہ اللہ جو بہت بڑا محب اہل بیت تھا, انہوں نے یہ 30 سال کی حدیث اپنے عقائد کے اندر شامل کی ہے. تو 30 سال کی جو حدیث ہے وہ الگ ہے, 12 خلفاء والی حدیث الگ ہے, امام مہدی کی حدیث الگ ہے. میں پچھلے پروگرام میں یہ بات کہہ چکا ہوں, جب تک آپ حدیثوں کو جوڑیں گے نہیں اس وقت تک بات جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگی. پھر جو لوگ یہ کہتے ہیں, بار بار یہ یزید کا نام لیتے ہیں کہ ان پہ اعتراض ہو رہا ہے, اعتراض کرنے والے وہ امام احمد بن حنبل پہ کیوں نہیں اعتراض کرتے؟ وہ اعتراض کرنے والے میرے دادا استاد علامہ عطا محمد بدیالوی رحمہ اللہ پر کیوں نہیں کرتے؟ وہ اعتراض کرنے والے ندوی علماء پر کیوں نہیں کرتے؟ وہ دیوبند کے بعض علماء پر کیوں نہیں کرتے کہ جو اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں یزید لعنتی ہے؟ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, یزید کے لعنتی کی کا فتویٰ دینا, اس کو کافر نہ کہنا, یہ بھی شریعت مطالعہ کے اعتبار سے کوئی درست بات نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابو داؤد شریف میں روایت ہے, جہاد پہ جا رہے تھے, ایک صحابی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے چابک مارا اور اس کو لعنت کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتر جاؤ اس اونٹنی سے. ابو داؤد شریف یہ کہتی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ وہ سوار اتر گیا اور اس اونٹنی کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا. میرے نبی فرما رہے ہیں جس پہ تم نے لعنت بھیجی ہے اس پر تم سوار نہیں ہو سکتے. نبی لعنت
بھیجے اونٹنی پر، اور پھر نبی کی موجودگی میں لعنت بھیجے سوار اونٹنی پر، نبی سوار ہونے سے منع کر دے، کل امت یزید پہ لعنت بھیجے اور پھر اس کو خلیفہ بھی کہے، یہ کیسی منافقت ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. مسلمان کے لیے آپ لعنت کی دعا نہیں کر سکتے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ میری جان چلی جائے، میں کٹ جاؤں، میں مر جاؤں، میں کبھی بھی یزید کی وکالت نہیں کروں. اور جس طریقے سے میں خلفائے راشدین کی وکالت کرتا ہوں، اس حوالے سے میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وکالت نہیں کروں گا، اس وجہ سے کہ ان کی زندگی کے 3 ایام ہیں، 3 دور ہیں. ایک وہ ہے جو گورنری کا ہے، اس کو بھی ہم مانتے ہیں. ایک وہ ہے جو مولا کائنات کے سامنے کا ہے، اس کو ہم نہیں مانتے، حق پر خلیفہ راشد ہیں. اور ایک وہ دور ہے جو مولا کائنات کے بعد گئے، اس میں اسلام پھیلا، فروغ ہوا، اس لیے ہم ان کو خلفاء میں داخل نہیں کرتے. تو بات یہ ہے کہ ابھی تک یہ کہنا ان کا کہ جناب والا یہ ان کا عقیدہ ہے، میرا نہیں ہے. رازی کا بھی یہ عقیدہ ہے، غزالی کا بھی یہ عقیدہ. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات 20 تفاسیر الحمدللہ عربی زبان کی میری لائبریری میں موجود ہیں. بیروت کا چھاپا ہے، پاکستانی نہیں ہے، ہر ایک پہ نوٹس لگے ہوئے ہیں کہ اس سے مراد یہ 4 خلفاء لیے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ٹائم تقریباً پورا ہو گیا 11 منٹ. اچھا علامہ صاحب، میں آپ سے آپ کی گفتگو کے اندر آپ نے ایک بات کہی، میں اپنی معلومات کے لیے چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ امام علی علیہ السلام کی وجہ سے سیدہ شباب اہل الجنہ امام حسن و حسین ان کی فضیلت نہیں ہے، ان کی وجہ سے نہیں ہے، ان کی وجہ سے نہیں، رسول خدا کی وجہ سے. اچھا، ویسے آپ کیا کہتے ہیں کہ ان دونوں سے افضل ہیں امام علی یا نہیں؟ کن سے؟ امام حسن و امام حسین سے؟ نہیں، افضل نہیں ہے، ان دونوں سے نہیں ہے. اچھا، اسی لیے میں یہ چاہ رہا تھا کیونکہ اچھا یہ آپ اچھی بات کی آپ نے، جو ہمارے نزدیک اہل سنت میں ترتیب خلافت ہے نا، فضیلت کا معیار بھی وہی ہے. ہاں، تو آپ نے کہا ان سے افضل نہیں ہے. کن سے نہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان سے افضل ہیں. امام مولا کائنات اپنے شہزادوں سے افضل ہیں. آپ نے گفتگو میں یہ بات کہی تھی جس سے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ نہیں، میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ مولا کائنات کی اپنی فضیلت، مقام اور مرتبہ وہ بہت بڑا ہے. وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ خلافت میں 4تھے نمبر پہ ہیں. اہل سنت کے اجماع کے مطابق فضیلت میں وہ 4تھے نمبر پہ ہیں. مگر اس گھر کو جو عزت مل رہی ہے وہ اس کے ساتھ مولا کائنات کے نسب کا کوئی تعلق نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو. اچھا، نسب کا تعلق نہیں ہے، لیکن صحیح حدیث ہے، البانی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا سلسلہ صحیحہ کے اندر، اور حاکم نے اس کو ذکر کیا ہے مستدرک الحاکم کے اندر. رسول اللہ نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما. حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان دونوں کے والد ان دونوں سے بہتر. یہ صحیح روایت ہے، ان دونوں سے بہتر ہے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں ان دونوں سے افضل ہے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادوں سے افضل ہیں، شہزادوں سے افضل ہیں. تو کہا نہیں ہے. نہیں، میں نے نہیں کہا. نہیں، آپ کی پہلی گفتگو سے یہی مترشف نہیں، مترشف نہیں نا، متفتش بھی نہ ہو، مترشف مطلب جھلکا تھا، مسترب بھی نہ ہو، آپ بالکل مقر رہیں قرار کے ساتھ. سن لیں، بات چلی جائے گی. اصل میں مولا کائنات میں آپ پھر بتا رہا ہوں، اہل سنت کے نزدیک سنیں اہل سنت کے نزدیک جو افضلیت کا معیار ہے، لوگوں نے سن لیا وہ گفتگو، اگر وہ سن کر لیکن سن لیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ افضلیت کا معیار وہی آیت استخلاف ہے. اس اعتبار سے مولا کائنات افضل ہیں، اپنے شہزادوں سے افضل ہیں، اس پر اجماع اہل سنت بھی ہے. مگر مولا کائنات کی جو دوسری اولاد ہے اس کا مقام اور مرتبہ یہ نہیں ہے. اور میں یہ آپ بات کو ختم مت کر رہے ہیں. مولا کائنات کو جو فضیلت مل رہی ہے، اسی لیے بات آ رہی ہے. دیکھیں، میں صرف اپنی اصلاح کے لیے. اچھا، آپ کی اصلاح، میں آج اپنی بھی اصلاح چاہتا ہوں. مولا کائنات کی جو اولاد حضرت بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے نہیں ہے، آپ کے نزدیک مسلمان ہے نا، الحمدللہ نا، آپ کے نزدیک ان کا مقام اور مرتبہ امام حسن اور حسین والا ہے. وہ اس لیے کہ اصحاب کساء میں نہیں آتے نا، اصحاب کساء سے نہیں. یعنی آپ، میں جواب دوں نہیں، آپ سے پوچھ رہا ہوں، ہاں ہے وہ مقام؟ نہیں، مقام مرتبہ تو اصحاب کساء کی بات تو یہ ہے نا، اگر اس وقت وہ اولاد ہوتی، دوسری وجہ یہ ہے تھی نا، اولاد تھی نہیں، بعد میں آئے. اچھا، میں اس کا تو اصحاب کساء میں تو امام باقر بھی نہیں آتے، اصحاب کساء میں تو امام جعفر صادق بھی نہیں آتے. امام علی اور سیدہ زہرا کا جو ملاپ ہے نا، وہ 2 ہاشمیین کا ملاپ. ہاں ٹھیک ہے، مانتے ہیں اس کو. ہاں، اور جناب ابو طالب علیہ السلام امام علی واحد ہیں کہ جو ہاشمیین کی جو ہے وہ، لیکن ہم سرکار کے بعد سلسلہ نسب ہاشم کی وجہ سے نہیں، حضور کی وجہ سے. علی کا نسب بھی بہت یعنی افضل اور اعلیٰ ہے، اس لیے ان کو میں مان رہا ہوں اس بات کو، لیکن میں یہ بات کہ چلے بہرحال وہ آپ نہیں دے رہے نا، آپ نہیں دے رہے نا. محمد بن حنفیہ کا مقام امام حسن جیسا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں ہے. ہاں تو بس ختم ہوگی بات، میرا مقصد پورا ہو گیا. ہاں ٹھیک ہے. اچھا، میں یہ جو آپ نے گفتگو کی اس حوالے سے میں نے مزید آپ سے وضاحت چاہی، اور چونکہ روایت میرے سامنے، آپ نے اس میں فرما دیا کہ نہیں، امام علی کی افضلیت آپ مانتے ہیں. ٹھیک ہے، جمہور اہل سنت مانتے ہیں. صحیح ہے، جمہور اہل سنت کی. اچھا علامہ صاحب، بات وہیں پر آ کے رکی ہوئی ہے. مجھے ابھی تک ایک چیز جو سمجھ میں نہیں آ رہی وہ یہ بات ہے کہ
اہل سنت کی جو شرائط انہوں نے پیش کی ہیں پچھلے پروگرام کے اندر تھی، اس پروگرام میں آپ نے تشیع کی شرائط پیش کی. یہاں پر جو آیت استخلاف پر انہوں نے گفتگو کی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ جو آپ جو 12 خلفاء والی روایت پیش کر رہے ہیں یہ ہٹ کریں، بالکل الگ چیز ہے. میں سوال کمپلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ لوگوں کے سامنے جو ہے جو کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے یہ دور ہو سکے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو 12 خلفاء والی روایت ہے اس کو آپ الگ سمجھیں، اور یہ اس آیت کی تفسیر میں جو سورہ نور کی آیت ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم لا یستخلفنہم فی الارض، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ جو تم میں اہل ایمان ہیں انہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا. اس کی تفسیر میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف اور صرف یہ خلفائے راشدین ہیں، اور وہ چونکہ رسول کے منہاج کے اوپر تھے اس لیے یہ چاروں منصوص من اللہ ہے، یہ چاروں منصوص ہیں. آپ کا اس پر بنیادی طور پر نقص کیا بن رہا ہے؟ یعنی کس جگہ پر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے؟ اصل میں یہ رسول خدا کے فرمان سے ٹکرا رہا ہے. کیسے ٹکرا رہا ہے؟ رسول جسے اپنے ساتھ منسوب کر رہے ہیں وہ ہیں 12، تو آپ 4 کو خلفائے راشدین کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں وہ میں جو بات کر رہا ہوں نا وہ وہیں کی وہیں ٹکی ہے، اس کا جواب نہیں آ رہا. بات یہ ہے کہ میں تفصیلاً جواب دیتا جاؤں. میں نے بات کی ہے شرائط کی جس میں میں نے کہا شجر طیبہ، تو آپ کو قرآن پر غور کرنا چاہیے کہ خداوند متعال نے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ. ہم نے نوح اور ابراہیم کی ذریت میں کتاب بھی رکھی، نبوت بھی رکھی، جو ہدایت والے تھے ان میں. تو یہ شرط ہے کہ شجر طیبہ میں وہ شامل ہوگا جو ہدایت پر ہوگا. تو انہوں نے حضرت ابوبکر کو بھی شمار کیا. بات یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو ہدایت پر رہے ہیں، جو بت پرست نہیں ہیں، جو مسلمان جماعت ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے. تو یہ خلط ملط جو ہے بعد میں اسلام جو ہے وہ قبول نہیں ہے. بعد میں کیوں قبول نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ وہ اس سلسلہ مسلمین جماعت جو ہے جس کا حضرت ابراہیم نے دعا کی ہے اس میں نہیں آ رہے نا. یہ درمیان میں انقطاع آ گیا ہے. نہیں بالکل، وہ رسول خدا تمام جو بھی ان کے والدین ہیں سب جو ہے پاک و مطہر ہیں، شجر طیبہ میں سے ہیں، مسلمین جماعت میں سے ہیں. مولا علی بھی اسی جماعت میں سے ہیں. فمنہم مہتد کی بات کر رہا ہوں کہ جن کے پاس ہدایت ہے. حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، میری ذریت میں مسلمان جماعت رہے. اور اسی رسول جو ہے اسی میں سے مبعوث ہو. اللہ کا وعدہ بھی اسی ذریت میں امامت کا ہے کہ جو ظالم نہیں ہوگا، حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے. تو وہ اس میں شرط کیا قرآن نے بتائی ہے؟ شرط فمنہم مہتد، تو جو ہدایت پر ہے وہ شجر طیبہ میں. آگے اگلی آیت قرآن کی کیا کہتی ہے؟ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. اولاد انبیاء میں فاسق ہوتے ہیں، دین سے نکل جاتے ہیں. حضرت نوح کا بیٹا نہیں نکلا. تو یہ جس طرح سے انہوں نے ایک بنایا کہ بھائی میں اس پوائنٹ کے ذریعے سے بات کو پھنسا لوں گا، وہ اصل میں ان کا جواب نہیں تھا. اچھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 12 تو آپ کے یہاں بھی نہیں بنتے ہیں. کیسے کیوں نہیں بنتے؟ رسول خدا میں نے آپ کیا فرائض و سمتین میں روایت لکھی ہے، ہمارے پاس روایت لکھی ہوئی ہے کہ بھائی رسول خدا نے فرمایا پہلے علی، دوسرے حسن، تیسرے حسین، اور حسین کے 9 بیٹے نام لیا، ان کے والدین کے نام. تو حسن نکل گئے. کیوں نکل گئے؟ امام حسن امام حسین کی بات کر رہا ہوں. امام علی، امام حسن، امام حسین، پھر امام حسین کے 9 بیٹے. کیوں امام حسن کے کیوں بیٹے نہیں ہیں؟ حسن مسنہ کی. میں نے میری بات سنی، یہ سوال امام جعفر صادق سے ہوا تھا کہ سارے جو ہے وہ سلسلہ امامت حضرت امام حسین میں سے چلا، امام حسن میں سے کوئی امام نہ بنا. تو امام جعفر صادق نے پھر یہ سوال کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمام کی تمام نبوت حضرت ہارون کی اولاد میں سے چلی، کوئی حضرت موسیٰ کی اولاد میں سے نبی نہیں بنا، کیوں؟ تو اس نے کہا یہ تو اللہ کی مرضی. تو یہاں پر بھی امام نے کہا کہ یہ بھی اللہ کی مرضی. اللہ کی مرضی ہے. سرکار کی اولاد میرا اللہ کی مرضی نہیں. امام کا میں نے آپ کو جواب سنایا، اپنی طرف سے جواب نہیں سنایا. اگر آپ کا سوال بنتا ہی نہیں ہے کہ امام حسن کی اولاد میں سے امام کیوں نہیں ہے، بھائی ہم کیوں ہم ہوتے ہیں، ہم نے بنائے تو دوسروں نے کس نے بتایا؟ امام باقر کا نام لیا ہے، کیوں روایت لکھی ہے، نام ہے. میں آپ کو روایت دکھاؤں، آپ نہیں مانیں. امام جعفر صادق کا نام لیا ہے. امام تو مہدی پھر تک یہ نام شیعہ کیوں خلاف ہو گئے کہ 5 کے علاوہ نہیں ہے؟ کس نے کہا آپ سے؟ کس نے کہا؟ آپ نے خود پچھلے پروگرام میں مانا ہے. ایسی بات کر رہے ہیں جو بالکل جو ہے نا آج سمجھ نہیں آ رہا. شیعہ 5 کے بعد کوئی بات نہیں بھائی، پورے متفق ہیں برابر. کیوں نہیں مانتے؟ کس نے کہا امام جعفر صادق کو معصوم نہیں مانتے؟ سب کو معصوم مانتے ہیں بھائی. ائمہ معصومین، ائمہ جمع ہے امام کی، ائمہ معصومین علیہم السلام ہمارے خطبات میں 12 مانتے. یہ تو روزے روشن کی طرح واضح ہے کہ بعض شیعہ حضرات کم ہیں مگر وہ 5 کے بعد نہیں مانتے. میں نے کبھی کوئی ایسا اعتراض نہیں کیا. میں نے آپ سمجھے نہیں ہیں، آپ سمجھے نہیں ہیں، وہ کچھ اور سمجھ گئے ہیں. میں نے ایسی جو جملہ کوئی کہا ہی نہیں ہے کہ جس میں میں نے یہ کہا ہو کہ نہیں ان کے علاوہ اور کوئی معصوم. سارے شیعہ متفق ہیں کہ 12 امام. جب ائمہ معصومین کا نام لیتے ہیں تو شیعہ سے مراد امامیہ آپ کے 12 رسول خدا کے امامیہ کے علاوہ سب کو ملا ہے نا. مولا کائنات کو شہید جس عبد الرحمن ابن ملجم نے کیا، اس کے بعد جو دھڑا بنا ہے وہ سارے متفق ہیں ان 12 پر. اصل کہانی تو یہاں سے نکل رہی ہے. کون سا دھڑا بنا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. کچھ شیعہ نے عثمان ہو گئے، پھر اس کے بعد کچھ شیعہ نے جو ہے وہ علی ہو گئے،
پھر انہی میں سے ایک اٹھا جو شیعہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن ملجم ان میں سے نہیں تھا، حالانکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے، ہماری کتابوں میں یہ ہے کہ وہ انہی میں سے تھا. اس کے بعد یہ سلسلہ چلا بھائی، نہیں، اس کے بعد سلسلہ چلا نا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ شیعہ وہ ہوتا ہے جو امیر المومنین کو معصوم خلیفہ مانے، رسول خدا کا بلا فصل خلیفہ مانے. آپ کو یہ باتیں پتہ ہونی چاہیے. آپ جو اس پر ایک پروگرام ہونا چاہیے ویسے کہ شیعہ اس پر کریں. نہیں، آپ کو پتہ ہونی چاہیے یہ چیزیں. دیکھیں آپ بات سنیں، میں نے پہلے بھی وہ مفتی عبد الباقی صاحب نے جو ہے وہ سوال بنتا نہیں تھا، اس کو لے آئے تھے، میں نے جواب دیا تھا. خوارج، میں گارنٹی سے کہتا ہوں، چیلنج ہے میرا، خوارج نے جو اس وقت امیر المومنین جب خلیفہ بنے تھے، شیعوں کے خلیفہ بنے تھے. امیر المومنین جب خلیفہ بنے تھے وہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے تھے. اس وقت جو ہے 25 سال گزر چکے تھے. جن لوگوں نے حضرت ابوبکر کی بیعت کی، حضرت عمر کی بیعت کی، حضرت عثمان کی بیعت کی کہ یہ سوچ کر کے اجماع امت سے بنے، لوگوں نے چنا ہے، اس نظریے کے مطابق، اس سوچ کے مطابق مولا علی کی بیعت کی تھی. ان میں خوارج بھی تھے، وہ پچھلے خلفاء کو بھی مانتے تھے. امیر المومنین کی بیعت اس وجہ سے کی تھی کہ یہ مسلمانوں کے بنائے گئے خلیفہ ہیں. شیعہ وہ ہوتا ہے جو رسول خدا کے بعد امیر المومنین کو خلیفہ بلا فصل مانتا ہے. وہ اس اب کیا اگر وہ جو آ رہا ہے، لوگ تھے یار قسم سے، اتنے بزدل اور کمزور لوگ تھے یہ. نہیں، آپ بیچ میں نہ بولیں نا. نہیں، ایک بات آپ کے پاس جواب ہے منطقی. میں آپ سے حکیمانہ، عالمانہ، منطقانہ جواب چاہتا ہوں. منطقانہ کو میں ایک سائڈ رکھتا ہوں. آپ جو ہے میرے سے قرآن اور حدیث بات کریں. مجھے عالمانہ اور حکیمانہ جواب آپ ثابت کریں. میں جو دلیل دے رہا ہوں کہ بھائی آپ یہ دلیل غلط دے رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خوارج جو امیر المومنین کے ساتھ تھے، جو جدا ہوئے، وہ اس لیے آئے تھے کہ یہ مسلمانوں کا خلیفہ بنا ہے اور اس کی اطاعت واجب ہے. سوچ کر آئے تھے، یہ سوچ کر نہیں آئے تھے کہ یہ معصوم ہے، اللہ کی طرف سے حجت ہے، رسول خدا کا خلیفہ بلا فصل ہے، اس کی اطاعت اللہ کی طرف سے واجب ہے. وہ بس نہ ایک سلسلہ چلتے ہوئے سلسلے میں جو ہے وہ آ گئے. اب جو بھی امیر المومنین کی بیعت کرے گا، مولا کائنات سے کئی روایت ہے کہ وہ معصوم ہے. نہیں، آپ ٹائم بڑھا لیجیے گا، اس کو ایڈ کر دیں، یہ باتوں کو جلدی کر دیں. مولا کائنات کی معصومیت ہے. آپ میری بات کو بے وقت کرتے ہیں. نہیں، میں آپ کے سامنے قرآنی دلائل پیش کرتا ہوں، آپ اس کو ضائع کرواتے ہیں. آپ بات کو دوسری خوارج کی طرف لے گئے. آپ کا یہ کام بنتا ہی نہیں ہے کہ آپ یہاں، میری مجبوری ہو جاتی ہے کہ میں آپ کا سوال کا جواب دوں. دیکھیں، میں نے آپ کو شجر طیبہ واضح کر دیا. بھائی بات یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں نے پہلے سوال کیا تھا، مجھے جواب ملا کہ بھائی میں تمہیں قرآن و اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، تو اب پہلا خلیفہ کہاں سے ہونا چاہیے؟ اہل بیت سے ہونا چاہیے، باہر سے ہونا چاہیے؟ اس پہ میرے خیال میں گفتگو ہوئی تھی، انہوں نے کہا یہ صرف محبت کے لیے نہیں کر دی ہے. میں کہہ رہا ہوں جو بات میں کر چکا ہوں یہ نئی بات کریں، یہ وہی پرانی بات کر رہے ہیں. ابھی جو یہاں پہ موضوع چل رہا ہے آئے استخلاف، انہوں نے کہا کہ فلاں کا عقیدہ ہے، فلاں کا عقیدہ ہے، فلاں کا عقیدہ. میں کہہ رہا ہوں رسول خدا کا فرمان مجھے سنائے، احادیث سنائے. آپ کہہ رہے ہیں فلاں کا فرمان ہی لکھا ہے حضرت. نہیں، کون سا فرمان لکھا ہے کہ رسول خدا نے؟ بخاری اور مسلم کی بتائی. حضور نے وصیت لکھوانے کے لیے جب بلایا تھا نا، میں نے حدیث پیش کر دی جو بخاری آپ کے نزدیک میں معتبر ہے کہ حضرت عمر نے منع کیا تھا. نہیں، یہ حدیث میں مانتا ہی نہیں ہوں نا. اگر ایسا بات ہے، آپ ہماری حدیث مانتے ہی نہیں ہے. وہ میں نے لکھ رکھا ہے، اللہ راضی نہیں ہوگا. اچھا، ویسے اس میں بھی حضرت عمر نے منع کر دیا کہ یہ نہیں لکھنا ہے. بھائی یہ انہوں نے کہا کہ رسول خدا، یہ حدیث جھوٹی ہے. اگر لکھ دیتے نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج زہرائی صاحب یہاں نہ ہوتے، یہاں ہوتے. یہ حدیث جھوٹی ہے، اگر لکھ دیتے. من گڑت بنائی ہوئی حدیث ہے. میری بات سنیں پہلے. اگر ایسا ہی ہے کہ اللہ جو ہے ان کے سوا راضی نہیں ہوگا، اللہ ان پر راضی ہے لیکن امیر المومنین راضی، دوسرے صحابہ راضی نہیں. صاحب آپ جو ہے اللہ پر بھی آپ نے آج سوالیہ نشان اٹھا دیا، اللہ کے نظام پر سوالیہ نشان اٹھا دیا، اللہ کے رسول کے رسالت پر جو ہے نا سوالیہ نشان اٹھا دیا کہ اللہ نے جو ہے وہ ان کے سوا راضی نہیں ہو. بات یہ ہے کہ یہ جو آیتیں اتری ہیں قرآن کے اندر عدل کے بارے میں، عالم ہونے کے بارے میں، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ انسانوں کو ان کے شعور کو پکارتے ہوئے افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون، کہ جو حق کی ہدایت کرتا ہے، حق یہ ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کی اتباع کی جائے، اور تم اس کو چھوڑ کے کسی ایسے کی پیروی کرتے ہو جو خود محتاج ہدایت ہے، تو پھر فما لکم کیف تحکمون، تم یہ کیسی قضاوت. بات یہ ہے کہ ان کی مجبوری ہے. امیر المومنین کیا مجبوری ہے؟ مجبوری ان کی یہ ہے کہ یہ کہیں کہ امیر المومنین افضل نہیں ہے. اگر یہ مان لیں قرآن کے میزان کے مطابق، جو قرآن نے میزان دیا ہے، کہ اگر مثال کے طور پہ میں مثال دیتا چلوں کہ خلفاء بھی، اصحاب بھی امیر المومنین سے پوچھتے تھے، وہ کبھی کسی سے کوئی سوال پوچھنے نہیں گئے. یہ تاریخ پوری جو ہے نا روز روشن کی طرح واضح ہے کہ امیر المومنین سے بڑھ کر عالم کوئی نہیں ہے. ان کی مجبوری ہے. سوال میں ان سے کر لیں، کر لیں، پہلے 10 جواب دے. قاضی شریح کے پاس سنیں، کر دیتا ہوں. قاضی شریح کے پاس جب گواہی پیش کی گئی تو مولا کائنات اپنی اس پیچھے کیوں ہٹے کہ پتہ نہیں تھا؟ یہ جھوٹی روایت ہے. اچھا، میری ہر روایت جھوٹی ہے. جھوٹی روایت ہے. سوال میں آپ کاذب کے ساتھ بیٹھے نہ بیٹھے، پھر منع کر دیں. جو امیر
खुलफा के वक्त जो है तमाम के तमाम उनको मसाइल से निकाल रहे हैं, उनको बता रहे हैं। वो सबसे बढ़कर मसाइल को जानने वाले थे। वो कादी शुरह के टाइम पर आकर यहाँ अगर उनको मसला पता नहीं, ये तो दिरायतन ठीक नहीं है, ये तो झूठी हदीस है, एक बनाया हुआ झूठा किस्सा है, ना इसकी सनद सही है। मुझे इस बात पर अफसोस होता है मुफ्ती साहब झूठी रिवायतें, बेसनद रिवायतें जिनकी सनद ज़ईफ़ है वो सुनाते हैं। पिछली दफा भी इन्होंने सुनाई, इतनी बातें ये गलत कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता इनकी कौन कौन सी बात को मैं काउंटर करूं कि मैं आज मजबूर होकर पेन कलम उठा के बैठा हूं कि भाई ये इनको मेरे सवाल का जवाब देते नहीं है, उल्टा काउंटर सवाल करते हैं। मैं ये चाह रहा हूं कि भाई मेरी दलील को सुनो, आप मुझे जो है दलील का जवाब दलील से दो। मैं ये कह रहा हूं कि भाई आपने जो आलम और अफजल का कानून बनाया है, आलम और अफजल मीज़ान कैसे बनाएंगे? हम जो है अगर कह रहे हैं कि अमीरुल मोमिनीन अफजल है, आलम है, तो हम किसी की जिद में थोड़ी कह रहे हैं। अरे भाई कुरान कह रहा है कि वो आलम है अफजल, तारीख कह रही है कि वो आलम है अफजल है। मैंने आपके सामने कुरान की आयत पढ़ी, आप खुद जानते हैं इन बातों को कि हजरत उमर ने कई बार कहा कि लौला अली लहलका, वो जानते थे कि बुखारी की रिवायत भी है अफ़दाना अली, बिल्कुल सही है। मैं सबसे ज्यादा फैसला करने वाले बेहतर सबसे मैंने कुरान की आयत पढ़ी कि भाई कुरान का जो है इल्म, मैंने वारिस कुरान की बात की तो वो कुलैनी ने बाब अपने में लिखा है, जो मैं बात करता हूँ ये कहते हैं कुलैनी ने लिखा। मुझे नहीं पता कि ये इन्होंने बाब पढ़ा है, पूरा किताब अल हुज्जत नहीं पढ़ा, बस ऐसे ही किसी भी बात का इनकार करते जा रहे हैं और कोई भी इश्काल करते जा रहे हैं बगैर सोचे समझे। इन्होंने अभी कहा कि मौला अली जो है इससे बढ़कर इमाम हसन हुसैन है, फिर इन्हें सोचा कि नहीं मैं फंस जाऊंगा तो फौरन तब्दील कर दिया। वो लोग भाई वो कैमरा के पीछे जो है ना आ जाएगा, मैं सुन लूंगा, वो सारे सब समझते हैं कि कौन क्या बात कर रहा है। मैंने आपके सामने जो भी चीज़ें रखी आयत इस्तखलाफ के लिए कि भाई रसूल खुदा का फरमान, असहाब रसूल खुदा की हदीस, अकायद बताए गए, और जो मिसाल के तौर पर उस हदीस की कोई दरायत मुझे समझा देते तो वो भी ये नहीं समझा पाए कि भाई इस मेयार पर, इस मीज़ान पर ये चीज़। आपका टाइम अलावा साहब 11 मिनट हो गए, 11:30 मिनट 26 सेकंड, ठीक है। ये तो मैं ये सवाल ये आप इनके पास लेके जाता हूँ। आपने कहा ना कि एक दावा है कि सब जो है वो अली के पास आते थे लेकिन अली कभी किसी के पास नहीं है। तो इस दावे का ये अलामा साहब इत्तेफाक करते हैं या आप इसको रद्द करते हैं? इस दावे का ये नहीं, आप देखें ये मेरी बात को तअम्मुल से सुनेंगे, इनके नज़दीक झूठी होगी। नहीं आपने नहीं सुने बाग़ फदक सुन लें। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा शरीफ जहाँ पे बना हुआ है, ये खिलाफत कुरैश में, अभी मैं 3 हदीसों का जिक्र कर रहा हूँ। बाग़ फदक यानी कि विरासत रसूलुल्लाह की माली एतबार से, या इमामत, सुने खिलाफत रसूलुल्लाह की नहीं है, विरासत जो है ये रसूलुल्लाह की माली नहीं है। बाग़ फदक माली था ना, ये हुजूर की कहाँ तदफीन होगी ये, और खिलाफत कुरैश में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने अपना नाम नहीं लिया। ये तीनों वो हदीसें थीं सहाबा में से किसी को पता नहीं, ना मौला कायनात को पता थी, ना हज़रत उमर को पता थी, ना अम्मा आयशा को पता थी, ना बीबी पाक फातिमा तो ज़हरा को पता थी। जी ये 3 हदीसें कौन सी कि सरकार को कहाँ दफन किया जाए, आपने फरमाया कि वहाँ जहाँ नबी का विसाल होता है। सारे सहाबा के नाम सबने हज़रत अबू बकर से पूछा, सब अबू बकर से पूछा। और खिलाफत के मामले में जब अंसार ने कहा कि एक अमीर हम में से एक तुम में से होगा, तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया कि नहीं, ना हम में से होगा, ना तुम में से होगा, कुरैश से होगा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने ये नहीं फरमाया कि मैं बनूंगा, फरमाया कुरैश से होगा। ये बात किसने बताई थी कुरैश से होगा? सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला। नहीं, उनको किसने बताई थी? उनको रसूलुल्लाह ने बताई। रसूल खुदा ने ये क्यों नहीं बताया कि कुरैश? सुने अब अगली बात मेरी सुने। नहीं रसूल खुदा ये आप बोलेंगे क़यामत तक सारे मामलात बताते हैं। नहीं आप कुछ अल्लाह की कज़ा भी है, कुदरत भी है, तकदीर। सुन ले अगली बात, ये रसूल खुदा कबीला बता रहे हैं तो फर्क बताने में क्या हर्ज है? मुश्किल में अब इसमें जो है ना, सुने देखें कि जब ये कहा तो उसके बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर की हाथ पर बेअत हुई, और हालांकि आपने इनकार किया। ये मैं आपको बता रहा हूँ हमदर्द भाई, जो भी खलीफा बना है ना, जो भी खलीफा बना है मौला कायनात समेत इन लोगों ने खिलाफत से पीछे हटने की कोशिश, चाहे वो अबू बकर हो। इन्होंने कभी तमा नहीं किया, इन बुजुर्गों ने कभी लालच नहीं की। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मौला कायनात इन्होंने किया ना वो ये नहीं। अलावा साहब देखिए बात को आप ये कह रहे हैं ना कि बात को कि मौला कायनात को सब पता है बाकी किसी को पता नहीं, ये दावा है। नहीं, दावा इनका ये था कि इल्म की बात की ना आपने, इल्म की, तो ये कह रहे हैं कि हमेशा इन सब ने ये कहा है कि अली ना होते तो फलां हलाक। हाँ बिल्कुल है, हदीस है, सही हदीस है। अली अफ़दाना खुद हज़रत उमर का एतराफ़ आलम है, क्योंकि सरकार के ज़माने में हम में सबसे ज्यादा कारी उबई है और सबसे ज्यादा जानने वाले, फैसला करने वाले अली हैं। इस सहाबा का एतराफ़ है। और ऐसा कभी नहीं हुआ, इन्होंने जो दावा किया है वो ये कह रहे हैं कि अली कभी किसी के पास नहीं गए, बाकी सब अली के पास जाते रहे। इसका जवाब चाहिए, इसका जवाब चाहिए ना कि अली कभी गए हों हज़रत उमर के पास के फलां मुझे बता दो। के विसाल के बाद
علی المرتضیٰ اور حضرت عباس تشریف لائے باغ فدق کے معاملے میں؟ نہیں وہ سن لینا تو یہ پتہ نہیں تھی نا حدیث پاک، مولا کائنات کو یہ حدیث پتہ نہیں تھی، اپنی بات یہاں تک کہ بی بی عائشہ کو بھی یہ پتہ نہیں تھا، انہوں نے بھی مطالبہ کیا تھا، بات کو ثابت ام سلمہ نے بھی مطالبہ کیا ہے، موضوع دوسری طرف نہیں ام سلمہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر وقت دیکھیں نا ہمارے اہل سنت کے اندر ان کو پتا تھا، سنیں اچھا پتہ تھا آپ کے نزدیک، میری بات سن لینا، میرے بیچ میں بول رہے ہیں، عبداللہ ابن عباس سے 5500 کچھ روایات ہیں، سیدنا صدیق اکبر سے 250 کے لگ بھگ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبداللہ ابن عباس کی جو روایات ہیں وہ زیادہ ہیں، کسی بندے کا مولا علی کی کتنی روایات؟ 200-250 ہیں جو اہل سنت کی کتابوں میں، بخاری شریف کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ کثیر اور راوی آپ بھی جانتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس ہیں حافظی کی وجہ سے، سرکار کی دعا کی وجہ سے، ابو ہریرہ ہیں سرکار کی دعا کی وجہ سے، اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں لکھنے کی وجہ سے، مولا علی ہیں، مولا علی پھر شیعہ یہ جواب دیتے ہیں کہ مولا علی بیان نہیں کرتے شیعہ نہیں، میں تو یہی ہے نا، یہی بیان کرتے ہیں نا، 4 خلفاء بیان نہیں کرتے، مولا علی سبب ہے اس چیز کا جو گمراہی سے بچائے، پھر وہی سب باتیں ختم، آپ کچھ بھی کہیں، 4000 روایتیں بیان کی، 200 یہ سب سے بڑی بات ٹاپ لیول پر ہے کہ مولا علی سبب ہیں اس چیز کا جو لوگوں کو گمراہی سے بچائے۔ یہ کہاں پہ مولا علی وارث قرآن ہے، یہ کہاں پہ روایت کیا چیز؟ یہ روایت بتائیں کہاں پہ؟ میں رسول خدا کی اس حدیث کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں کون سی کتاب میں؟ قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، اسی روایت کے آگے پیچھے یہ روایت ہے کہ سنتی علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین من بعدی۔ سنت کی بات کریں گے تو رسول خدا نے کون سی سنت آپ کو دی ہے مہر لگا کر کے یہ میری سنت ہے، اس پر عمل تو پھر آئیں قرآن پہ، سنت کی پھر بات قرآن ہے، پہ آئیں، پھر حدیث کو چھوڑیں آپ، قرآن پہ آئیں۔ خلفاء کے دور میں حدیث بیان کرنے پر پابندی کیوں تھی اگر جو قرآن پہ آئیں آپ کے پاس ان باتوں کا جواب نہیں ہے؟ اچھا خلفاء کے دور میں پابندی تھی تو قرآن بھی تو خلفاء نے جمع کیا ہے نا، آپ جو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں نا کہ مولا علی کو فلاں فلاں جگہ، ساری باتیں ایک طرف رکھ دیں، مجھے آج تک اہل تشیع سے نہ واٹس ایپ کے ذریعے نہ لائیو پروگرام کے ذریعے نہ کہیں سے یہ مجھے جواب نہیں ملا کہ بھائی یہ جو قرآن پاک ہمارے پاس ہے جو حضرات شیخین نے جمع کیا ہے یہی قرآن ہے، یہ متزلزل کے شکار ہو جاتے ہیں، سوائے غدیری صاحب کے، اس بندے کو میں سلام پیش کرتا ہوں جیسا بھی ہے، عاشق غدیری ہے کوئی، اس نے کہا کہ نہیں مولا کائنات وہ والا جو قرآن تھا نا وہ چھپا کے بیٹھے ہوئے تھے، نہیں ایسا نہیں ہے، مولا علی کے پاس آپ یہ قرآن مانتے ہیں؟ اس میں صرف یہ تھا کہ اس کی یہ قرآن کس نے جمع کیا؟ آئے نا یہ ہر وقت بات کرتے ہیں نا، قرآن تو وہی ہے، آپ کے پاس ہے کہ بھائی آپ مجھے پتہ نہیں، یہ جو بات کرتے ہیں اعتراض اٹھا لیتے ہیں، اپنی کتابیں کیوں نہیں پڑھتے؟ میں اپنی کتابیں اتنی پڑھتا ہوں، خود المومنین کہہ رہی ہیں کہ بھائی میرا ٹائم بھی یہ لینے آج یہ نہیں خود پھر بول رہے ہیں آپ میں بھائی آپ بات کیوں کر رہی ہے؟ صرف آپ وہ حدیثوں کا جواب دیں کہ وہ بکری قرآن کی آیتیں کھا گئی، نہیں میں نے بکری والی میں نے ابھی تک بات نہیں کی، بات آپ کے پاس جو ہے کتنا عدم توجہ سے چلے، نہیں میں نے بکری والی بات نہیں کی، آپ کا مجھ سے سوال یہ تھا عالم الناس، پہلے آپ اپنے میں نے آپ کو بتا دیا، پھر ہم پر یہ جو ہے نا اعتراض، پچھلی روایت میں بتایا کہ عالم الناس جو ہے وہ خلیفہ کی شرائط میں اہل سنت کے ہاں 7 شرائط میں ہے ہی نہیں ہے، مولا کائنات آپ نے نہیں رکھی لیکن قرآن میں ہے، اللہ یہ چاہتا ہے، سنیں گے بات آپ، یہ نہیں آپ کریں بات نہیں، اچھا دوسری بات یہ ہے مجھے سننے دینا، ہاں نہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں شرائط وہ ہوں جو قرآن کے مطابق ہوں، آپ نے نہیں بنائی تو اس میں تھوڑی، آپ نے بتایا کہ قرآن کے مطابق کہ مولا علی بھی جاتے تھے صحابہ کے پاس اور ان کو ایک چیز کا علم نہیں ہوتا تھا، بالکل میں اپنی باری میں اس کا پورا یہ آپ کی بات آ گئی، آپ نے ایگری کر لیا اس سے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ 3 حدیثیں بطور مثال میں نے آپ کو پیش کی ہیں، ٹھیک ہے، اتنی مولا کائنات کی بات نہیں ہے کل، اچھا یہ بھی آپ سمجھ لیں، دیانت کی بات یہ نہیں، دیانت کی بات یہ ہے کہ ہر وقت کوئی بات کسی بندے کے ذہن میں ہو نبی کے علاوہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، آپ کا جواب چاہیے تھا، کما حق علم نبیوں کا ہے، کما حق علم نبیوں کے علاوہ کما حق علم کسی کا نہیں ہے، یہاں تک کہ صحابہ کرام نے الف لام میم کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ہمیں اس کی روایت کو پتہ نہیں، اس کا معنی کیا پتہ ہے، مولا کائنات سے بھی یہ ہے کہ حروف مقطعات کا معنی مجھے پتہ نہیں ہے۔ اچھا اب میں اگلا سوال کرنے جا رہا ہوں، یہی قانون اور اصول حضرت ابوبکر عمر ان پہ بھی لاگو؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، اچھا جی بالکل ایسے ہی ہے، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ کل کائنات کا علم کما حق ہو کسی کو نبی کے علاوہ ہو کسی کو بھی نہیں، صحیح ہے، یہی ہے نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہاں تک کہ میں دیانت سے بات کر رہا ہوں، امام بیضاوی نے لکھا ہے الف لام میم کا معنی جو حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیان فرمایا ہے وہ جو ہے کیا نام ہے، امام بیضاوی نے کہا ہے کہ یہ ان کی اپنی ذاتی تعویل ہے عبداللہ ابن عباس کی، کہ الف سے مراد اللہ ہے، پھر اس سے لام سے مراد جبریل ہے، میم سے مراد محمد رسول اللہ، نوٹ کر لیں یہ بات چلی جائے گی، انبیاء کے علاوہ کما حق ہو سارا علم کسی کو نہیں ہے، انبیاء کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے، کل کائنات کا علم نہیں ہے،
پھر میں اگر یہ بات چلیں، آئے آپ تو کی سرکار نے statement یہ فرمایا، سنیں جواب دے دوں میں اس کا؟ حضور کے زمانے میں بات یہ تھی، میں بات مکمل کرنے دیں، ہر بندے کا اپنا اپنا ایک مقام اور مرتبہ تھا، سیدھی سی بات ہے۔ ان میں سے حضرت ابی بن کعب جس طریقے سے قرآن پڑھتے تھے، دیگر صحابہ کرام اس طریقے سے قرآن نہیں پڑھتے۔ سرکار نے سنیں نا میری بات سنیں، چھ بندوں کو سرکار نے متعین کیا۔ اچھا پھر صحابہ میں یہ ہے، ایک ہے علم کا ہونا اور ایک ہے انتقال علم، یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ انتقال علم الگ ہے، علم کا ہونا الگ ہے۔ تمام صحابہ کرام کو کما حق ہو کل کائنات کا علم نہیں تھا، مگر شریعت مطالعہ کا علم تھا ہر مسئلے کا۔ یعنی دین کا کوئی مسئلہ ایسے نہیں ہوگا کہ جو جو ان کو پتہ نہیں ہوگا، جو ان کو پتہ نہ ہو، لیکن ان سے پتہ کیا کہ کل صحابہ میں سے کسی کو پتہ نہ ہو۔ اچھا ویسے علامہ صاحب یہ دیکھیں خزیمہ بن ثابت نے گواہی دی، ٹھیک ہے، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، ماشاءاللہ یہ حوالہ دیتے ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص۔ صحابہ سے پوچھا کہ بھائی کوئی اور اس آیت پر گواہ ہے؟ تو سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے، ہم میں سے کوئی اس پر گواہ نہیں ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پر جو یہ نازل ہوئی ہے قرآن کی آیت، حضرت زید بن ثابت سیدنا صدیق اکبر کے پاس آئے، کیونکہ ان کی خلافت میں قرآن جمع ہو رہا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ اس پر دوسرا گواہ نہیں ہے، اور جو آپ لوگوں نے طے کیا ہے تمام صحابہ نے مل کر کے، تمام امت نے مل کر کے، اس کے مطابق تو یہ نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں اس کو شامل کریں۔ کہا یہ کیسے شامل کریں؟ کہا اس لیے کہ خزیمہ بن ثابت اکیلے کی گواہی دو کے قائم مقام ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن کسی بات دیکھیں، کسی بات کا علم ذہن میں نہ ہونا یا مسئلے کو نہ سمجھنا، اس سے اگلے بندے کے علم کی نفی نہیں ہوتی ہے۔ امام مالک سے 40 مسئلے پوچھے گئے، 4 کا جواب دیا ہے، آپ نے 36 کا نہیں دیا۔ میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہہ رہا ہوں، کما حق کل کائنات کا علم وہ صرف اور صرف نبی کو ہے۔ اگر ہر کسی کو ہوتا تو پھر امت کے اندر نہ سحری میں اختلاف ہوتا، میرا سوال میں سارا قصہ ختم کر، جی میں ڈائریکٹ سوال کی طرف آ رہا ہوں، ٹھیک ہے، بغیر کسی خوف کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ امت نے، علامہ صاحب نے جو حدیث یہ حدیث پیش کی کہ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میرے اہل بیت، ٹھیک ہے۔ امت نے اہل بیت کو خلیفہ کیوں نہیں بنا؟ امت نے اس لیے کہ اللہ نے جو خلافت کا معاملہ تھا، میں پچھلے پروگرام میں یہ کہہ چکا ہوں، 3 دفعہ دعا کی کہ یا اللہ علی کو خلیفہ بنائیں۔ سبل الہدا والرشاد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ 3 دفعہ کے بعد اللہ پاک نے انکار فرما دیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی 3 بولنے تو دے، جھوٹی صحیح بولنے تو دے نا، میری بات کمپلیٹ ہو گئی۔ جھوٹی صحیح ہے، آپ بولنے نہیں، میں آج پھر جا کے اپنی ساری کتابوں کو سمندر برد کر دوں۔ فرمایا کہ میں نے 3 دفعہ مانگا، 3 دفعہ، تینوں دفعہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ اور اگلی بات آپ سن لیں، مولا کائنات نے خود فرمایا کہ اگر رسول خدا کا کوئی واضح فرمان میرے پاس موجود ہوتا، نہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، نہ حضرت عمر کو اپنے ممبر پر نہیں بیٹھنے دیتا۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ جب آپ کی شہادت ہوئی، مولا کائنات کی شہادت اور سیدنا عمر بن خطاب کی شہادت اس کنڈیشن میں ہوئی ہے کہ اس کے بعد کچھ بات کرنے کا موقع ان دونوں بزرگوں کو ملا ہے، تو ان سے بات کی گئی کہ آپ اپنا جان نشین مقرر کریں۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ رسول خدا نے نہیں کیا تو میں اپنا جان نشین مقرر نہیں کر رہا۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ خلافت کے معاملے کو نہیں کہ اللہ نے مقرر نہیں بولنے نہیں دے، بولنے بیچ میں آ رہے ہیں۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ میں اپنا خلیفہ مقرر نہیں کر رہا کیونکہ رسول خدا نے مقرر نہیں کیا۔ یہ نہج البلاغہ کے اندر بات موجود ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ نہج البلاغہ میں ہے۔ علامہ صاحب جی، آخری پروگرام کے اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور تاکہ وقت بھی ہمارا زیادہ ہو گیا ہے، پروگرام کی جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے پروگرام لمبا ہو بس جاتا یہ میں آخری سوال کی، بلکہ آخری سوال ہی، علامہ صاحب اس زمانے میں ابھی خلافت کی بات کر رہے ہیں، جو سب سے شروع میں جو بات ہوئی تھی کہ ہر زمانے کا جو اپنے زمانے میں امام نہ پہچانے وہ جاہلیت تھی، موت مرا، بالکل پروگرام کے شروع میں جو بات ہوئی ہے میں نے نہیں کی تھی تو آپ نے بات کی، کہا یہ صحیح ہے، میں کہہ رہا ہوں صحیح ہے، ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں صحیح ہے۔ تو اسی لیے جب آپ نے اس کو صحیح کہا، اگر آپ کہتے ہیں نہیں میرے نزدیک صحیح نہیں ہے تو میں سوال ہی نہیں کرتا۔ تو آج کے زمانے کا امام کون؟ اہل سنت؟ آج کے زمانے کا اہل سنت میں امام کون ہے؟ اس وقت پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا امام نہیں ہے جس پر امت اجماع کرے، کوئی ایسا امام نہیں، آج کوئی امام موجود نہیں ہے، موجود نہیں، نہ غائب میں ہے، سارے جاہلیت کی موت مر رہے ہیں، سن لیں، نہ غائب میں ہے نہ اس میں ہے۔ اب جو جاہلیت کی غائب کی تو بات چھوڑے نا، نہیں سنیں، اب جو جاہلیت کی بات آ رہی ہے نا، سن لیں آپ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز دکھلاوے کے لیے پڑھی اس نے شرک کیا، تو کیا وہ مشرک ہو گیا؟ حدیث کا ایک ظاہری معنی ہوتا ہے، حدیث کا ایک باطنی معنی ہوتا ہے۔ اس حدیث کا جو معنی بیان کیا ہے علماء اور محدثین کرام نے، میں اپنی طرف نہیں کہہ رہا، یہ منسوب میری طرف کرتے ہیں، علامہ عینی نے، ابن حجر نے، وہ اس کا یہ معنی ہے کہ جب جس خلیفہ کے اندر شرائط پوری ہوں اور اس کے بعد لوگ اس کی بیعت کرنا شروع کر دیں اور کوئی بندہ اس کی مخالفت کرے تو وہ زمانہ جاہلیت کی موت مرا۔ جیسے سواد اعظم سے الگ ہو گیا تو اس کو بیڑیا کھا لے گی، اس حدیث کا معنی یہ ہے۔ اب آپ امام پیش کریں، معاویہ بن سفیان نے تو کبھی امام علی کی بیعت
تو اس پہ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں بیعت کی، انہوں نے کی ہی نہیں ہے، انہوں نے تو بیعت نہیں کی. میں کہہ رہا ہوں آپ کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات کے مابین کے خلاف اختلاف نہیں سنیں، جو جنگیں ہوئی ہیں، میں نے آپ سے کیا کہا کہ وہ جو ابھی آپ نے کہا کہ جو بیعت نہیں کرے گا اور اسی آیت میں انہوں نے تو کی نہیں ہے نا، انہوں نے بیعت نہیں کی نا، تسلیم بلکہ جنگ کی ہے. دیکھیں جنگ کی ہے تو جنگ کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ حضرت عثمان وجہ تو چھوڑے نا، وجہ کیوں چھوڑے؟ منتخب خلیفہ ہے. میں آپ کے پاس پروگرام کے لیے کسی وجہ سے آیا ہوں؟ نہیں ہر چیز کی علت ہوتی ہے. اگر سیدنا عثمان ابن عفان کے قاتل گرفتار ہو جاتے، وہ دیکھیں نہیں ہوئے، کیوں آپ کچھ بھی مان لیں لیکن منتخب خلیفہ تو مان لیں. نہیں کیوں نہیں ہوئے؟ مفتی صاحب جتنا آپ نے، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی خلیفہ راشد، وہ اس کے لیے الگ موضوع رکھ لیں. جتنا آپ نے مفتی صاحب کو ٹائم دیا ہے 15 منٹ ہے، اتنا مجھے ٹائم ضرور دیجیے. اچھا میں یہ سوال میں نے اس لیے کیا، یہ جو آخری والا جو سوال ہے شروع میں اس پہ بات ہوئی تھی، تو میں چاہ رہا ہوں کہ جب خلافت کی بات ہو رہی ہے تو آج کے زمانے کا ہمیں امام معلوم ہونا چاہیے. انہوں نے فرمایا کہ آج کے زمانے میں کوئی امام نہیں، مسلمان جمہوریت ہے اور صدارتی نظام ہے، دنیا بڑھ چکی ہے، اب امام مہدی کا انتظار کریں. اب وہ خلافت والا معاملہ آ بھی نہیں سکتا. میرے زمانے کا امام کون ہے بھائی؟ کوئی بھی نہیں ہے. رسول نے فرمایا نہیں ہر زمانے میں امام کوئی بھی نہیں ہے، حکومت کے والے سے کوئی نہیں ہے. آپ سن لیں ذرا، آپ ایران میں بیٹھ کے خلافت کا اعلان کریں گے، آپ کو سعودیہ نہیں مانے گا، امریکہ میں کوئی قریشی کرے گا، پاکستانی نہیں مانیں گے. اب معاملات دنیا کے اندر خلافت، سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ عباسی خلفاء کی خلافتیں مکمل ہونے کے بعد دنیا سے خلافت ختم ہو جائے گی، قرب قیامت آئے گی. قیامت آئے گی. آخری سوال ہے، یہی سوال میں آپ سے کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ آج کے زمانے میں کوئی امام نہیں ہے، ہر طرح کی امامت ختم ہے، اور رسول اللہ نے جو فرمایا نا کہ جو اپنے زمانے کا امام نہیں پہچانتا وہ جاہلیت کی موت مرا. تو میرا مفتی ہمدرد کا، فضل ہمدرد کا آج کوئی امام نہیں، نہ اس کو امام کو پہچاننا اس کے لیے ضروری ہے جو رسول اللہ نے فرمایا. یہ تو آپ کیا کہتے ہیں، شیعہ بھی اس چیز کو مانتے؟ ہم اس چیز کو نہیں مانتے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہتان باندھا ہے انہوں نے. رسول خدا نے اگر کہا ہے کہ جو بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت کے سوا دنیا سے چلا گیا وہ جاہلیت کی موت مر گیا، تو ہر زمانے میں ایک امام ضرور ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی امام نہیں ہے، تو یہ ان کا خود کا ایک نتیجہ عکس کیا ہوا ہے. رسول خدا نے ایسا کوئی قانون نہیں دیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اذان کی آواز ہے. علامہ صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ آج کے زمانے کا کوئی امام نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یعرف امام زمانی فقد مات میتۃ جاہلیہ، جو مر گیا اس حالت کے اندر کہ اس نے اپنے زمانے کا امام نہیں پہچانا وہ جاہلیت کی موت. ان کے نزدیک یہ ہے اہل سنت کے ہاں، انہوں نے اہل سنت کا عقیدہ بیان کیا ہے کہ آج کوئی امام موجود نہیں ہے، میرا امام کوئی نہیں ہے. اور حدیث کی وجہ بھی بتا دیں. تو اس لیے حدیث کا مطلب یہ بن جائے تو پھر جی وہ بن جائے الگ، لیکن آج کے زمانے میں نہیں ہے امام. یہ آپ کا قول ہے اور آپ کا نظریہ بھی یہی ہے، عقیدہ یہ ہے. آپ ذرا مجھے بتائیے گا کہ اہل تشیع کے ہاں کیا یہ بات صحیح ہے کہ آج کوئی امام نہیں؟ دیکھیں یہ جو بات ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جو بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت کے سوا دنیا سے چلا گیا وہ جاہلیت کی موت مر گیا، تو یقیناً ہر زمانے میں ایک امام ہے اور اس کی شناخت اور معرفت ہونا لازمی ہے. جو بھی اس کی معرفت کے سوا دنیا سے جائے گا جاہلیت کی موت مرے گا. جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا کہ وہ بن جانے والا قانون اللہ کے پاس نہیں ہے کہ لوگ بنائیں پھر اس پہ لوگ متفق ہوں، اس کی معرفت رکھیں ورنہ جاہلیت کی موت مر جائیں گے. یہ تو ایسا جو ہے وہ ایک قانون بیان کر دیا کہ انسانوں کو، اب میں کیا جملہ کہوں کہ اللہ کے رسول نے کس طرح سے جو ہے نا ایک راہ دکھائی ہے کہ پھنسا دیا. بھائی اللہ کے رسول اگر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت کے سوا دنیا سے چلا گیا تو جاہلیت کی موت مر گیا، تو یہ رسول خدا کی ذمہ داری ہے کہ ان اماموں کا بتائے کہ وہ کون ہیں اور وہ اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے امام ہونے چاہیے. اب جو مثال مفتی صاحب نے بات کی کہ اپنی بات کو جو ہے وہ بچانے کے لیے، اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے امیر المومنین پر تہمت لگائی کہ امیر المومنین کو علم نہیں تھا، پھر معاملے کو لے گئے فدق کی طرف. بھائی فدق کی جو حدیث سنائی گئی تو اس کے مقابلے میں جو قرآن کی آیات پڑھی گئی انہوں نے نہیں مانا کہ یہ جو آپ حدیث بیان کر رہے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے. سید اطہرہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ میرے بابا قرآن کے مخالف بات نہیں کر سکتے، اور انہوں نے اپنے حق کے لیے قرآن کی آیتیں پیش کی. میں اس موضوع کی طرف جانا نہیں چاہتا. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا، یہ انہوں نے اپنی طرف سے بنایا. انہوں نے جو مانگا تو مسئلے کا پتہ تھا. اگر امیر المومنین کے لیے، اب دیکھیں نا آپ چیزوں کو تھوڑا غور و فکر کریں. لوگ معمولی سمجھتے ہیں، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ کما حق کہو، علم جو ہے رسول کے پاس ہے، اس کے بعد کسی کے پاس نہیں ہے. اب جب رسول خدا کی اس وصیت کے بعد ہم آتے ہیں کہ ترکت فیکم الثقلین، تو یقیناً ان کے پاس ہر چیز کا علم ہے جو ہمیں گمراہی سے بچائیں گے کہ ان کا یہ جملہ کہنا رسول خدا کے فرمان کی مخالفت ہے اور قرآن کی بھی مخالفت ہے. میں مفتی صاحب سے یہ سوال پوچھوں گا کہ قرآن کا وارث ہے، میں ثابت کروں گا. آپ مجھے ثابت کر کے دیجیے گا کہ قرآن تنہا ہے، اس کا کوئی وارث نہیں ہے.
देखें जहाँ कमा हक़्क़हू इल्म की बात की, रसूल खुदा की वो ज़ात है कि रसूल खुदा के लिए कुरान में अल्लाह ने कहा कि अल्लाह जिब्राइल ने अल्लाह के हुक्म से क़ल्ब मोहम्मद पर कुरान नाज़िल किया। कुल मन कान अदुव्वन लिजिब्रील फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके क़ल्ब पर कुरान को नाज़िल किया गया है। अब कुरान का जो ज़र्फ़ है वो क़ल्ब मोहम्मद मुस्तफ़ा है। जब रसूल खुदा दुनिया से चले गए तो कौन सा ऐसा ज़र्फ़ है जिसमें कुरान समाया हो? फिर यहाँ पर कुरान ही हमारी जो है वो रहनुमाई कर रहा है सूरह अनकबूत के अंदर कि बल हुआ आयातुम बैयिनातुन फी सुदूरिल लदीना ऊतुल इल्म, कि अल्लाह की आयतें उन सुदूर के अंदर हैं, उन सीनों के अंदर हैं जिन्हें हमने इल्म अता किया है। अमीरुल मोमिनीन वो ज़ात थी। हमारी शराइत में से ये भी शराइत है कि अहले ज़िक्र में से होना चाहिए, जो कुरान ने कहा है कि फ़सलु अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अमीरुल मोमिनीन ही वो ज़ात है जिन्होंने मिंबर पर बैठ के कहा कि सलूनी सलूनी क़ब्ला अन तफ़क़िदूनी। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया कि मौला ये जो आयत है कि अल्लाह ने कुरान की आयतें सीनों में रखी हैं महफूज, बल हुआ आयातुम बैयिनातुन फ़ी सुदूरिल लदीना ऊतुल इल्म, जिनको इल्म अता किया गया है। तो इमाम बाक़िर ने फरमाया वो सीने हमारे सीनों के अलावा क्या हो सकते हैं? वो सीने हमारे सीने हैं। हम जिन्हें आइमा मासूमीन कहते हैं वो कुरान का ज़र्फ़ हैं, उनके कुलूब कुरान का ज़र्फ़ हैं, वो कुरान के मुफस्सिरीन हैं, वो कुरान की तावील को जानने वाले हैं, वो कुरान के वारिसान हैं। अगर आप अपने दावे में सच्चे हैं तो आप साबित कर दें कुरान तन्हा है। मैं साबित करूँगा कुरान तन्हा नहीं है, इसका वारिस है। मैंने पहले भी आयत पढ़ी, मुफ्ती साहब ने कहा कि भाई अब्दुल्लाह इब्न सलाम के लिए उतरा है। अरे उतरी है ये आयत भाई, खुद अमीरुल मोमिनीन से पूछा गया आपकी फजीलतों में सबसे बड़ी फजीलत कौन सी है? ये रिवायतें आपको क्यों याद नहीं होती कि आप फ़ौरन जो है उस चीज़ को वो कर लेते हैं, इनकार कर देते हैं कि अमीरुल मोमिनीन से पूछा गया कि आपकी सबसे बड़ी फजीलत कौन सी है? सुनने वालों को ये इंतज़ार था कि शायद कहेंगे कि मैं फ़ातिह खैबर हूँ या इस तरह से, लेकिन अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि मेरे लिए जो सबसे बड़ी मेरी फजीलत है वो कुरान की आयत है कि वयक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब, जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। मैं हूं नबाए अजीम अम्मा यतसालून। किताब से मुराद क्या है? नहीं, किताब से मुराद वाज़े करें। किताब का इल्म कुरान का इल्म नहीं, यहाँ तौरात मुराद है, अब्दुल्लाह इब्न सलाम आपसे नहीं तौरात मुराद है। नहीं, बात ये है कि अल्लाह के रसूल 20 मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि सुने पूरी इस आयत का शान नुज़ूल ये है कि जब आप कुरान की आयत आगे पीछे कर रहे हैं, पूछा गया ये भी आपकी तफसीर यहूदियों का, सुन ले मेरी बात, सुन ले मेरी बात, खुद ऑन कर रहे हैं। यहूदियों का जब वक्त आया यहूदियों का, सरकार ने फरमाया तुम मुझे नबी नहीं मानते, तुम नबी, सुन ले मेरी बात, आप आगे कर रहे हैं। बात ये है कि आपने फरमाया यहूदियों से तुम मुझे नहीं मानते, तो उन्होंने कहा कि नहीं मानते, तो फरमाया कि तुम्हारी किताब में मेरी बातें मौजूद हैं और उस किताब का इल्म जिब्रील को भी है, अब्दुल्ला इब्न सलाम को भी है। अहले सुन्नत की किसी तफसीर में इस मौला कायनात नहीं है। जो किताब मनसूख हो चुकी है, जो किताब मनसूख हो चुकी है उसका इल्म होने का फायदा क्या है? नहीं, इसका सबसे बढ़कर इल्म कुछ और है, शान नुज़ूल कुछ और है। फिर रसूल खुदा को इल्म नहीं है क्या? मौला कायनात सर आंखों पे अब्दुल्लाह इब्न सलाम को मान रहे, मौला मैं तो पिछले में सैयदना सिद्दीक़ अकबर को भी मान चुका। मौला कायनात हुजूर के सारे सहाबा को इल्म है, मगर कमा हक़्क़ु नबियों के अलावा तमाम इल्म किसी को भी नहीं है। इस आयत से मुराद जिब्रील आले, ये किताब से मुराद कुरान ले रहे हैं, कितनी तारीफ कर रहे हैं, किताब से मुराद तौरात है। भाई बात सुन, लिखा हुआ तो नहीं है ना मुफ्ती साहब, कहाँ लिखा हुआ? नस तो नहीं है ना किताब, इनके पास कौन सी नस है कि मौला खुद ऑन कर रहे हैं। नहीं, मैं भी आपको रिवायत दे रहा हूँ। नहीं, आप झूठी रिवायत पेश कर रहे हैं। इस इख्तिलाफ का हल क्या है? झूठी रिवायत पेश नहीं, इस इख्तिलाफ का हल यही है कि आप कुलैनी को निकालें तो उसके अंदर खुद बयान है। अभी अलामा साहब का टाइम है। अच्छा, अगर ये चले यहाँ पर अब्दुल सलाम को बल हुआ आया तुम बैगिनातुन फी सुदूरिल लदीना ऊतुल इल्म, इसमें क्या अब्दुल सलाम को लाएंगे? वो सदर कौन सा है? अब्दुल्लाह बिन सलाम को लाएंगे। वो सीना कौन सा सीना है कि जिसमें अल्लाह ने अपनी आयतों को रखा है? इससे मुराद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस है। आप कुरान करीम के शान नुज़ूल को पहले पढ़ें। आज किताब का वारिस कौन है? आज उलमा है, सरकार के उलमा हैं। आप मुझे ये बताओ कि कल कितना रिस्क मिले मुझे? आपसे सवाल ये हुआ, आप सुने नहीं जानते ना, वो तो मेरे एक अच्छा सवाल है, वैसे ये एक अच्छा सवाल है। नहीं जानते, कोई नहीं जानते। वारिस किताब बात ये है कि आप डाइवर्ट करते हैं बात के जवाब सुनने का हौसला। आपसे सवाल ये हुआ था कि इस वक्त इमाम कौन है, आप अपने पॉइंट दें बस। मैं आप अगर इस चीज को मानते हैं, आप मौला अली को आलम नहीं मानते, मौला अली को अफजल नहीं मानते, मैं यहाँ पे जबर कर रहा हूँ। नहीं मानते, ना माने, मैंने अपनी दलील दे चुका। मैं आपसे जबरदस्ती नहीं मनवा सकता। बात ये है कि आप मुझे पता है, फिर मैं बात करूंगा। चले, बात ये है कि मेरी बात सुने, मैंने आपसे कहा कि भाई खुदावंद मुताल ने इन आयतों को महफूज रखा है। ये ना तो हाफिज़ान कुरान के दिमागों में है, ना ये कुरान का जो ये लिखा हुआ है इस पर है। दर हकीकत इसका
کا اصل وارث جو ہے جو اس کا جاننے والا ہے. خود یہ قرآن جو ہے وہ امام کی طرف ہدایت کرتا ہے اور امام قرآن کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے. امیر المومنین ہی وہ ذات ہے جو صفین میں بھیج کر قرآن دکھاتے تھے کہ میں تمہیں قرآن کی طرف بلاتا ہوں. بھائی بات یہ ہے کہ قرآن کا ہم کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑھ کر جاننے والے اہل بیت ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ عالم نہیں ہے, افضل نہیں ہے, پھر آپ کو اللہ کے رسول نے وصیت جو چھوڑی ہے کما حق کو, پھر آپ کو اللہ کے رسول ضمانت دے رہے ہیں کہ اگر ان سے متمسک رہو گے گمراہ نہیں ہوگے, تو کما حق کا علم ہے نا ان کے پاس, یہ آپ کو گمراہی سے بچائے گا. اور مشہور نہیں ہے, خبر واحد سے دلیل یقینی نہیں ہے, خبر واحد سے دلیل بس آخری سوال ہے. انکار نہیں, خبر واحد ہے. جس طرح یہ دلیل بنا رہے ہیں اس طرح یہ حدیث دلیل بن نہیں سکتی, خبر واحد ہے. ہماری جو روایت کی کتابوں میں یہ خبر واحد ہے, نہیں مانے, پھر آپ اپنی تفسیر بھی نہیں کر رہے نا. میں آپ کے سامنے آیت پڑھ رہا ہوں, آپ کو چاہیے کہ اس کے دوسری آیت پڑھنی چاہیے. آپ تفسیر غلط کر رہے ہیں, رسول خدا نے یوں نہیں. آپ اپنا موقف دے سکتے ہیں, آپ موقف دے سکتے ہیں, اپنے قیاس پر دے رہے ہیں. اور جو ہے ان کو پتا ہے کہ یعنی میرے جواب منطقی ہیں اور میری بات منطقی ہے, میں اس کو روکوں. یعنی یہ حضرات منطقی بات کرتے ہیں, قرآنی بات نہیں کرتے ہیں. آپ قرآنی بات کرتے ہیں. نہیں, آپ نے ایک قرآن آیت پڑھی ہو. حضرت وہ بتا دیں کہ اس وقت امام کون ہے آپ کے, میرا کو بتا دیجیے. امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ بس یہ کہا کہ غائب امام کی بات کی. نہیں, یہ مجھے جواب دینے دے. دیکھیں آپ بیچ میں بول کیوں رہے, تو یہ بات انہوں نے کہا زیادہ ہو رہا ہے. نہیں, ٹائم زیادہ ہو جائے, میں اپنی بات پوری کروں گا. آپ کو 15 منٹ ملے, مجھے 15 منٹ ملنے دیں. 10 منٹ ہو گئے علامہ صاحب. نہیں دیکھیں, 10 منٹ میں سے 10 منٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ اللہ نے گزشتہ قوموں کے وارث نہیں بنائے, بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث نہیں بنایا تھا کہ اللہ کا نظام ختم ہو گیا تھا. اللہ نے آیت استخلاف کے اندر جو ہے صرف جو ہے 4 لوگوں کا خلیفہ بنانے کی ذمہ داری اٹھائی. آگے اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ بھائی ہم تو اللہ پر بھی جو ہے نا جھوٹا بہتان, یہ علم کو الگ کر رہے ہیں, فقہ کو الگ کر رہے ہیں, حکومت کو الگ کر رہے ہیں. اپنے قیاسات کے جواب دے کر جو ہے نا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی جان چھڑوا لیں گے. ایسا نہیں ہوگا. خود ہی کہتے ہیں آپ منطقی نہیں ہو, جو ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی میں نے آپ سے پہلے ہی وہ کہا کہ بھائی آپ کا یہ سارا نظام بنایا ہوا ہے آپ کی سوچ کے مطابق. آپ نے مسلمانوں کو بتایا مسلمانوں کے 4 خلیفہ, پھر آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں اسکول میں پڑھا نہیں ہوں, میں نے اسکول کی بات کی. جمعے کے خطبے میں تو آپ سنتے ہیں نا افضل البشر, آپ جمعے کے خطبے میں کھڑے ہو, جمعے کے خطبے میں خود بھی پڑھتے ہوں گے نا, بلکہ آج جب جمعہ اگلا پڑھیں گے نا تو 8 خلفاء سنا دیتا ہوں. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ وعلى الناس بالصدق والثبات امیر المؤمنین عمر بن الخطاب وعلى كامل الحياء والايثار امیر المؤمنین عثمان بن عفان وعلى غالب علي بن ابي طالب کرم اللہ تعالی وجهه الكريم وعلى الامامین الهمامین الشهيدين ابي حسن والحسین. بھائی پورا خطبہ نہیں سنا, لوگ سمجھ رہے ہیں یار. آپ جو ہے جمعے کے اندر 8 خلفاء کے نام لینا, آپ جا کر آپ 4 کے لیتے ہیں, آپ اسکول میں نہیں کروا سکتے نا. بھائی میں کہہ رہا ہوں علامہ صاحب یہ سوال بنتا ہے, آپ جمعے کا خطبہ دیں گے اس میں جو 3 نام نے اور مزید نام لیے نا ان کے بھی آپ علامہ صاحب میرا امام مہدی ہے. ٹھیک ہے, خداوند متعال نے فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. سورہ کاف کی آیت نمبر 28 ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اس نفس کے ساتھ صبر کر جس نے اپنا سب کچھ اللہ کی رضا. ابھی انہوں نے شہادت دی ہے کہ امام ظاہر ہوتا ہے تو یہ تو بھی دیکھیں علامہ صاحب یہ بالکل دیکھیں اس طرح سے نہیں ہوتا. قرآن کی آیت نہیں, قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں, موضوع سے ہٹ کے پڑھ رہے ہیں. آپ نے سنی نہیں, موضوع پہ بات نہیں ہو رہی. سوال آپ کا اس وقت امام مہدی اسی پہ بات کریں. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ قرآن کی آیت 45 قرآن کی آیتیں امام مہدی کے بارے میں, آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو اس وقت وہ نہیں ہے, آپ کے پاس بغیر نہ رسول خدا کی وصیت ہے آپ کے پاس. آپ بات کس طرح سے کر رہے ہیں؟ میں اگر جو بات کر رہا ہوں, جو تفسیر کر رہا ہوں, جو ترجمہ کر رہا ہوں اہل بیت علیہ السلام کا بتایا ہوا ہے, میرا اپنا نہیں ہے. آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ اپنی طرف سے کر رہے ہیں. اس آیت سے امام مہدی نے جو آیت آپ کما حق علم کی بات کی آپ نے, میں کہہ رہا ہوں کما حق علم, جیسے رسول کے پاس علم تھا لازمی ہونا چاہیے کہ رسول خدا پھر آپ کو جو ہے ادھورے علم والے رسول خدا آپ کو بطور وصیت دے سکتے ہیں. آپ تو رسول خدا کے باتوں پر سوالیہ نشان اٹھاتے جا رہے ہیں. نہیں بھائی کوئی سوال نہیں ہے. اگر وہ نبیوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا, ان کے پاس مطلق علم نہیں ہے. میں نے خود سنا ہے, اہل سنت کا عقیدہ ہے, وہ پھر دیوبندی ہوں بریلوی ہوں, ان کے جلسوں میں ان کی تقریروں میں سنا ہے کہ نبی کی وراثت جو ہے وہ علم ہوتی ہے. رسول خدا عقیدہ ہے, عقیدہ ہے رسول خدا کی اگر وراثت علم ہوتی ہے تو وہ مطلق ہوتی ہے یا ادھوری ہوتی ہے؟ وہ تو پھر آپ جو ہے اپنی طرف سے بنا کر دیں گے نا. اگر علم کی وراثت ہوتی ہے تو وہ مطلق ہوگی. اسی لیے رسول خدا نے کہا ہے کہ بھائی میں تم میں
قرآن اور اہل بیت چھوڑ جا رہا ہوں. پھر جن کے پاس رسول خدا کا علم ہے وہ اگر کہیں کہ یہ چیز میری ہے تو پھر وہ ان کی ہے, کیونکہ چلنی چاہیے, کیونکہ پھر وہ علم رسول خدا چل رہا ہے. میں آپ کو امام مہدی کا مسئلہ کلیئر کروں. دیکھیں آپ سوال میری طرف چل رہا ہے تو مفتی صاحب کو چاہیے کہ سنیں, اور آپ بس یہ میرا سوال پورا ہونے دیں, بہت ٹائم زیادہ ہو گیا. آپ پھر چاہیں گے تو اس پر مزید اور بات ہو جائے گی. میں حاضر ہوں ہمیشہ مفتی صاحب سے بات کرنے کے لیے. میں دیکھ رہا ہوں کہ مفتی صاحب روز نئی نئی جو ہے باتیں لے کر آتے ہیں اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے, اور جو ہے ان کی ایک کاوش ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ کھلے دل سے جو ہے نا اس کو دلیل کو تسلیم کر لیا کریں, اور جو ہے وہ اس طرح سے نقص کیا کریں کہ وہ قطعی ہو. اور یہ جو میں آیت پڑھ رہا تھا کہ خداوند متعال نے در حقیقت ہمیں کہا ہے کہ تو بھی صبر کر اس کے ساتھ جس نے اپنا سب کچھ اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑ دیا ہے. یریدون وجہہ, وہ اگر چاہتے ہیں تو فقط اللہ کی رضا چاہتے ہیں. ولا تعد عیناک عنہم, تو اپنی آنکھیں بھی ان سے مت ہٹا. ولا تعد عیناک عنہم ترید زینت الحیات الدنیا, ایسا نہ ہو دنیا کی زینتوں میں گم ہو جائے تو. خداوند متعال کا یہ فرمان ہے اس کے ساتھ صبر کر جس نے اللہ کی رضا کی خاطر صبر کیا, اپنے چہرے کو اللہ کی طرف جھکا دیا ہے. یہ آیت خداوند متعال نے ہمیں آج اس دور کے اندر, کیونکہ دیکھیں میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا بنی اسرائیل نے انبیاء کو قتل کیا, آخری بچے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. اس کے بعد جو ہے ائمہ معصومین کو قتل کیا گیا, امام حسن امام حسین مولا علی سے لے کر سب ائمہ کو قتل کیا گیا, حتیٰ امام حسن عسکری کو قتل کیا گیا. خداوند متعال نے امام مہدی کو غیبت میں لے لیا, تو ان کی حجت کو, کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے, اللہ رب العالمین جبر سے کوئی چیز نہیں منواتا. وہاں پر اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا اور یہاں اپنی آخری حجت جو 12ویں تھی اس کو اٹھا لیا, پھر دونوں کو ساتھ بھیجے گا. اللہ اپنے امر پر غالب ہے, اللہ کا امر غالب ہو کر رہے گا. اب یہ جو امام موجود نہیں ہے, خدا ہمیں قرآن نے ایک کرائٹیریا دیا ہے کہ ان کی غیر موجودگی میں ہمیں کیا کرنا ہے, کہ خدا اللہ کے رسول نے خود یہ فلسفہ دیا ہے. میں نے یہ پہلے بھی پروگرام میں اس بات کو واضح کر چکا ہوں, قرآنی آیات سے دلیل دے چکا ہوں کہ رسول خدا کا بتایا ہوا یہ فرمان ہے. ان کی حدیث ہے حضرت عمار یاسر سے کہ رسول خدا نے حضرت عمار سے کہا تھا کہ عمار میرے بعد میرا وسیع جانشین علی ہے, اس کے بعد حسن, اس کے بعد حسین. پھر رسول خدا نے تمام ائمہ معصومین کا نام لیا, امام مہدی کا نام لیا, پھر کہا کہ اس میں 12ویں کے لیے غیبت ہے. ساری دنیا اگر ایک طرف رخ کرے اور اکیلا علی تنہا ایک طرف رخ کرے تو علی کی طرف چلے. تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں. ہم اگر کہتے ہیں کہ امام مہدی غیبت میں ہے, وہ ہمارے امام ہیں, کیوں ہم انتظار میں ہیں؟ کیونکہ رسول خدا نے ہمیں یہ میزان دیا, رسول خدا کی وصیت کے مطابق ہم انہیں امام مانتے ہیں. وہ کس طرح غیبت میں ہدایت کرتے ہیں ایک جدا موضوع ہے. آپ اس پر بیٹھیں تو میں اس کے لیے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. صحیح, بہت بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا کہ آپ تشریف لائے اور اتنی مثبت گفتگو ہوئی. بہت بہت شکریہ آپ کا علامہ ہزاروی صاحب کہ آپ تشریف لائے اور اس گفتگو کے اندر شرکت. جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ خلافت اور امامت کے حوالے سے ہمارا دوسرا سیشن ہوا, اور تشنگی ابھی بھی بہت ساری باقی ہے. سوالات کچھ اس طرح سے ہیں کہ جو میں کافی سوالات ہیں وہ کر نہیں سکا, اور جو موضوع ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے. خاص طور پر کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو میں یہ چاہ رہا تھا کہ سنی عوام ہو یا شیعہ عوام ہو, وہ عام خاص ہر شخص کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اصل عقیدہ بنیادی طور پر کیا ہے. اور الحمدللہ یہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی اہل سنت خلفائے راشدین کے اوپر جمے ہوئے ہیں, ڈٹے ہوئے ہیں, اور اہل تشیع کے ہاں 12 اماموں کا عقیدہ ہے. اب دلائل دونوں کی طرف سے آپ کے سامنے آ گئے ہیں. میں اس حوالے سے کوئی اپنی رائے نہیں دینا چاہتا اس پروگرام کے اندر, کہ اس پروگرام کے حوالے سے وہ آپ نے دیکھا ہے, آپ اس حوالے سے ہی کچھ گفتگو کر سکتے ہیں اور کمنٹ کر سکتے ہیں, سوال پوچھ سکتے ہیں. اور جو پچھلی نشست کے حوالے سے آپ کے سوال تھے وہ بھی میں نے اس گفتگو کے اندر شامل رکھے ہیں, اور تاکہ ہم دونوں جانب سے ان آپ کے سوالوں کا جواب لے سکیں. دوسری میں یہاں پر اہم بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ ایک نیا ٹرینڈ چل رہا ہے, اور یہ الحمدللہ ہم نے اس کو سیٹ کر لیا ہے کہ پاکستان میں ہم مختلف مکاتب فکر کے لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر اتنے سینسیٹیو ایشو کے اوپر گفتگو کر سکیں اور ایک ساتھ علماء بیٹھ سکیں. ڈیبیٹ پہلے گفتگو کا ماحول یہاں پر موجود تھا, آپ نے ٹی وی چینلز کے اوپر بھی دیکھا کہ علماء بیٹھے ہیں اور آپس میں شیعہ سنی مختلف مسالک کے دیوبندی بریلوی وہ علماء بیٹھے ہیں اور انہوں نے گفتگو کی. لیکن سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس میں اتنے حساس ایشو کے جس حوالے سے پوری دنیا کے اندر تاریخ کے اندر دیکھتے ہیں کہ مناظرے ہوئے ہیں, اور مختلف ممالک کے اندر شیعہ سنی بہت زیادہ حساسیت پائی جاتی ہے. تو گفتگو کو بالکل اسی طرح سے نقل کرنا بغیر کسی سنسرشپ کے, بغیر کسی, اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ ممکن ہو پایا ہے. اور اس کا یہ ایک مثبت پہلو ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ امت مسلمہ کے جو مختلف مکاتب فکر ہیں, لوگ ہیں, وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, گفتگو سن رہے ہیں, اور ہم الحمدللہ قریب ہو رہے ہیں ایک دوسرے الحمدللہ. اور زیادہ سے زیادہ یہاں پر ہم آہنگی کے لیے, بین المسالک بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے کہ تمام مذاہب جتنے بھی ہیں پاکستان کے یہاں کے شہری ہیں یا دنیا بھر کے اندر ہیں, وہ امن کے ساتھ رہیں ایک دوسرے کے ساتھ. دیکھیں عقیدہ کچھ بھی ہو, آپ کو اپنے عقیدے کی مکمل آزادی ہے, لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں ہے.
آپ کا کوئی بھی مذہب ہے، آپ کو مکمل آزادی ہے، پاکستان کا آئین بھی اس کی اجازت دیتا ہے، اور ہمارا مذہب اسلام بھی جو خوبصورت مذہب ہے وہ بھی اس کی اجازت دیتا ہے. لہٰذا یہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اس فضا کو قائم کر سکیں اور دنیا بھر کے اندر مسلمانوں کو یونائٹ کر سکیں. بہت بہت شکریہ دوستوں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. اگر کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیے گا، کمنٹ میں لکھنا نہ بھولیے گا، اور سب کے لیے دعا کیجیے، پاکستان کے لیے دعا کیجیے، میرے لیے. اور آخر میں اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا، پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے، اور اس پیارے وطن پاکستان کو عمر کا گہوارہ بنائے. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.